جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو تمہیں دیں اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی ہے جس نے آدم کو تخلیق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہی رحیم و کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، وہی سردار الانبیاء ہیں، وہی ختمی مرتبت ہیں، وہی رحمت للعالمین ہیں، اور وہی ہیں جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ 365 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان میں میں ہوں زہیب حسن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نادیہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے ناسازی تباہ کے باعث، اور امید یہ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ جلدی ان کی طبیعت ٹھیک ہو، کیونکہ ان کو ایک بڑا اہم حصہ ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کا، اور ان کے جو سوالات ہوتے ہیں ایک تو عام فہم، اور لوگ بہت کچھ ظاہر حاصل کرتے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ تو عشرہ مغفرت ہے، اس میں ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور مغفرت مانگنے کا جو طریقہ ہے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے آپ اللہ سے جو آپ نے ایسے اعمال کیے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ برے اعمال ہیں، گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈ کا جو تصور ہے، جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے، جو ہیئر آفٹر جو اعمال کی نشر و اشاعت کے بارے میں جیسے میں نے کہا، تو اگر اعمال بد ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی، اور اچھے اعمال ہوں گے تو ان کی جزا ملے گی، جزا ان کی جنت ہے، سزا ان اعمال کی دوزخ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا پر اتنا فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محنت پر فوکس کر رہے ہیں تو تقدیر بھی پھر کوئی چیز ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ جو سوالات یہاں پر ہمارے علماء کرام ہوں گے ان سے پوچھوں گا تو اس کا تعلق کسی سیکٹ سے نہیں، کسی فرقے سے نہیں ہے، یہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوالات میں کروں گا، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت کچھ ظاہر ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ کیا قسمت واقعی بدل سکتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور قسمت یعنی تقدیر، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر ہے۔ اب وہ تقدیر کہاں تک ہے؟ کیا عملی طور پر جیسے کہتے ہیں کہ آپ اچھے کام کریں گے، آپ برائی سے بچیں گے، آپ دعا کریں گے، تو کیا اس تقدیر کو آپ بدل سکتے ہیں؟ تقدیر کی 3 اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک ہے تقدیر مبرم، یعنی تقدیر مبرم حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھ دی گئی، یعنی اللہ کے جو عذاب آئے قوموں پر، اللہ نے اس کو تبدیل نہیں کرنا پھر، کیونکہ وقت نکل گیا، دعا کا وقت بھی نکل گیا، کوشش کا وقت بھی نکل گیا، رسی دراز ہوتی رہی، اور اس کے بعد وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا کہ اب اس کو تبدیل نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری قسم یہ ہے کہ تقدیر مبرم غیر حقیقی، یعنی یہ اعمال پر اللہ نے لکھ تو دیا، لوح محفوظ پر ہے، لیکن آپ اپنے اعمال کے ذریعے، دعا کے ذریعے، التجا کے ذریعے جب آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو اس کو بدلا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے تقدیر معلق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی ڈیپینڈ یہ کرتی ہے کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں اگر بھیجا ہے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو آپ کو اختیار بھی دیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا متاثر ہوگا اگر ہم انسان کو اختیار نہ دیں۔ اللہ کو اختیار دے کر، اللہ نے انسان کو اختیار دے کر دنیا میں بھیجا، اور پھر یہ کہا کہ اب یہ امتحان گاہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، تم چاہو تو سیدھے راستے پر چلو جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے، چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو، اور اس کے بعد تمہیں ان اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ اچھا، اس میں بہت سی باتیں آپ دیکھیں، حضرت یونس کا واقعہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی مجھے شر سے بچا، ظالمین سے بچا، میری مدد فرما، اور اس کے بعد اللہ نے مدد فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نا امیدی کفر ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ کسی بھی موقع پر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی جو رحمتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، یا اللہ سے جب آپ مغفرت مانگتے ہیں تو اگر کہیں آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ ساری کائنات میں شروع سے آخر تک اللہ نے اگر سب کچھ لکھ دیا تو پھر وہ دعا کی اہمیت کیا رہی، پھر نیک اعمال کی اہمیت کیا رہی. تو اب یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہمیں علماء سے سمجھنا ہے کہ وہ جو ایک متناسب اور ایک درمیانہ راستہ ہے اور جو صحیح راستہ ہے وہ ہے کیا. ایک اس طرف ایکسٹریم ہے کہ سب کچھ لکھ دیا گیا تو پھر کیا کوشش، کیا ہیر آفٹر، اور کیا سزا جزا، اور کیا اعمال کی نشر و اشاعت. اور ایک طرف یہ ہے کہ سب کچھ ہی ہمارے ہاتھ میں، اللہ موجود، اللہ کی مدد شامل حال اگر نہ بھی ہو تب بھی محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو ان دونوں کانسیپٹس کو ملا کے وہ صحیح راستہ کیا ہے یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. میں مدعو کرتا ہوں علامہ سید قمر عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم جناب عالی. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کوشش کی کہ ایکسپلین کروں کہ ہمارا موضوع کیا ہے، بہتر طور پہ آپ بتائیں گے. تشریف رکھیے جی. اور جناب ہمارے ساتھ ہیں مفتی حامد محمود صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم، تشریف لائیے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ، کیسے مزاج ہیں؟ کہاں غائب تھے آپ، ایبسنٹ لگ چکی ہے آپ کی. آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے. رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارا موضوع ہے تقدیر. تو سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب آپ فرمائیے، کیا محنت یعنی کوشش اور دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ یہ سوال. اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی کہ اس کے باوجود یعنی محنت اور کوشش کتنی ہی کر لی جائے، دعا کتنی ہی کر لی جائے، کچھ ایسا بھی ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے انٹرو بڑا خوبصورت دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور سوال بھی اور یہ موضوع بھی بہت اہم ہے لیکن تھوڑا حساس ہے، اور اس پہ مختلف الآراء موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مختلف الآراء ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے، بات ہے سمجھ کی، کہ اگر کوئی شخص کسی بات کو اس طرح لے رہا ہے تو وہ ویسے سمجھ رہا ہے، اور کوئی اگر اس طرح لے رہا ہے تو وہ ویسے سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو اگر آپ کہیں تو یہ قضاء و قدر یہ ہے اصل موضوع. ٹھیک ہے. جس کو آپ قسمت کہہ رہے ہیں. تقدیر، قسمت. ہاں، تقدیر یا قسمت. اچھا، اس کی دو قسمیں. ایک قسم وہ ہے جو قطعی ہے، حتماً ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ. اور ایک قسم وہ ہے جو معلق ہوتی ہے، یعنی آپ کے اعمال، کردار، گفتار، افکار، ہدایات، علم، اس کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، اس پر منحصر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ پہلی قسم پر جائیں تو وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ تقدیر قطعی ہے. وہ کون کون سے ہیں اس کی؟ وہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کون سا انسان کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں دفنایا جائے گا. طے ہے. پیدائش اللہ کے اختیار میں، کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے. موت حتماً ہے، آنی ہے، اس پر ایمان ہے کہ موت آئے گی. ٹھیک ہے. کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے فیصلہ. اور قرآن میں بہت واضح ہے کہ تمہاری موت کہاں ہوگی، تمہاری پیدائش کہاں ہوگی، یہ سب اللہ کے اختیار میں. ٹھیک ہے نا. تو کہاں دفنائے جاؤ گے یہ بھی اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دو باتیں تو بالکل کلیئر ہیں کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ کے اختیار میں اور قطعی ہیں، اور اس کو کوئی اور انسان جو ہے نا اس کے اختیار میں یہ بات نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیے وہ تقدیر جو معلق ہے. ٹھیک ہے. اب معلق جو ہے وہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ایسے، مثال کے طور پر اللہ نے کہا میں زمین پر کوئی ایسی جاندار شے نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے جس کو وہ رزق نہ دیتا ہو دیتا ہے. لیکن ابھی رزق میں کمی اور زیادتی یہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
یہ ہماری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری عبادات پر، دعاؤں پر، ٹھیک ہے. ہمیں نفع اور نقصان وہ بھی ہمارے اعمال کا ذمہ دار ہے، یعنی ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں صلہ بھی اچھا ملے گا. اور صلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، دنیا میں، آخرت میں، یا دونوں جگہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی حسنات دیتا ہے وہ، اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اس کے دعا مانگتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ صلے تو ایسے ہیں کہ جو آخرت کے لیے ہو جاتے ہیں، صحیح. کچھ صلہ ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں لے لیتا ہے انسان. اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اب مثال ہاں، کچھ ایسے ہیں جن کو اکثر بچے نوجوان یہ کہتے ہیں ارے ان کو دیکھیں یہ تو فلانا ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ان کی یہ دیکھیں وہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اعمال تو اس نے بھی کیے نا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خیرًا یرا، دونوں باتیں ہیں نا. تو خیر کا عمل جو کرے گا اس کی بھی اس کو جزا ملے گی. عادل ہے، ظاہر ہے نا. وہ عادل ہے. تو دیکھ گیا تو وہ تو اس نے جو انسانیت کے لیے کام کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ بڑا سوال کر دیا آپ نے. یہ ایسا سوال ہے تو اس کو جزا تو ملنی ہے. مفتی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا یہ سوال. اب اس کو جزا تو ملنی ہے، لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، لہذا آخرت جنت جو ہے وہ صاحب ایمان کے لیے. تو اب اس کے جو اعمال کی جزا ہے وہ اس کو مل رہی ہے. اس کو مل گئی، تم نے جو مانگا اس کو مل گیا. ٹھیک ہے. لیکن مومن وہ ہے کہ جیسے مدر ٹریسا ہے. جی بس میں نے نام لے دیا. نہیں، میں نے نام لے دیا. ہاں چلیں ٹھیک. تو مجھے بتائیں کہ کیا ان کے بارے میں، یعنی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اور اختیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں. یہ فیصلہ مالک کا ہے، رب کا ہے. وہ جس کو چاہے، جس ادا پر چاہے بخش دے، اور جس پر چاہے پکڑ لے. یعنی ہیئر آفٹر کی بات ہو رہی ہے ابھی. ہیئر آفٹر کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی حتمی طور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. اللہ کس کو معاف کر دے اور کس کو روک لے یہ خدا کا فیصلہ ہے. یہ ہمارا اسی لیے کلمہ تو نہیں پڑھا جیسے کہ اب ان باتوں کو آپ اور ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو تنہائی میں. آپ کے اوپر میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے نا اچھے آدمی نہیں ہیں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے سامنے تو آپ کی کوئی برائی نہیں ہے. یہی سے بڑا تھاٹ پرووکنگ. صاحب آپ فرمائیے وہ پہلا سوال میرا بنیادی سوال ہی، اور پھر اب چاہیں تو اس پر بھی ذرا بات کرتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت اچھا ارشاد فرمایا کہ ایک تو تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں اٹل ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. لیکن ایک تقدیر ایسی لکھی ہوئی ہے جو کہ غیر معلق ہے. اس کے اندر تبدیلی دعا کے ذریعے ممکن ہے. احادیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، لا ارید القضاء الا الدعاء، کہ جو ہے نا دعا کے ذریعے قضا تبدیل ہو سکتی ہے، اعمال کے ذریعے، نیکی کے ذریعے قضا تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کا تصور اسلام میں موجود ہے کہ آپ کی قسمت کی تبدیلی کا جو معیار ہے وہ آپ کی دعاؤں پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نیکیوں پر ہو سکتا ہے، آپ کے اچھے اعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ کے ذریعے، نیت کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو بعض دفعہ قسمت کی تبدیلی کا تعلق آپ کے اعمال سے ہوتا ہے، لیکن وہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تقدیر کی دوسری قسم سے متعلق ہے، معلق. اس میں جو گنجائش ہے، بلکہ ہم نے تو کہیں یہ بھی پڑھا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض تقدیر کے فیصلے جو آپ پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جس کا آپ حصہ ہوتے ہیں، وہ بغیر تبدیل ہوئے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی وہ عمل جو زندگی میں آپ کے ہونا وہ خواب میں ہو جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ آپ کے خواب میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں وہ اثر نہیں کرتا. کوئی ایسا حادثہ، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو آپ کے حصے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی دعا آڑے آ جاتی ہے، کوئی صدقہ آڑے آ جاتا ہے، کوئی آپ دعا کر دیتے ہیں، کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، کوئی نیکی کر دیتے ہیں، کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی ایک سلسلہ ذکر ہوا کہ وہ خواب میں آ گیا، اور وہ چیز آپ کے خواب میں آ گئی، وہ ایکسیڈنٹ آپ کے خواب میں آ گیا، وہ برائی آپ کے خواب میں آ گئی. اچھا. اور پھر وہ لیکن آپ کی عملی زندگی میں نہیں آئی. اور وہ جو ایک ٹرن تھا نا آپ کی زندگی کا، جو کہ آپ کو بلاؤں کی طرف، مشکلات کی طرف لے کے جا رہا تھا،
وہ آپ حادثے سے بچ وہ گئے. آپ اس ٹرن سے بچ گئے. راستہ سیدھا ہے, آپ نے مشکلات سے گزر کر اسی روڈ پہ آنا تھا, لیکن وہ جو کٹ تھا نا وہ بچ گیا. اور اس میں اگر آپ بشارت صراط ہو گئی کہ مستقیم نہ پر جاؤ رہے. اس طرف, ایک ہاں یہ بتا کہ اس بشارت طرف نہ نہیں ہوتا ہے استخارے میں. ہم الحمدللہ ہم نے خود اس کو محسوس کیا, ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں. آپ کو اشارے مل جاتے ہیں کہ یہ راستہ اختیار نہ کریں آپ, یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. آپ کا دل جو ہے نا, آپ کو استخارہ کیا ہے وہ یہی تو ہے. آپ کو خیر کی طرف رہنمائی جو دی جاتی ہے استخارے کے لیے, وہ اسی اور یہ میں دی دعا جاتی نیکی کے ہے. باعث ہی اور یہ ظاہر دعا آپ بھی ہے. ایک استخارہ آدمی دراصل ہے ایک اور دعا ہی ہے ایک طرح سے, صحیح. اگر آپ دیکھیں صحیح. حدیث پاک میں جو ہے جو دعا جو طریقہ کار ہے وہ ایک دعا ہی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اس چیز سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کرتے ہیں کہ مولا کہ ہمارے حق میں بہتر ہے. مختصراً مجھے ایک سوال کا جواب آپ دونوں سے چاہیے, پھر اس کے بعد ایک اور سوال میں نے کرنا, اور وقت بھی ہمارے پاس ہے. علامہ صاحب, جیسے موت کا آپ نے بات کی کہ موت اور زندگی, لیکن جیسے جامع ترمذی میں بھی ہے کہ موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے نیکی کے, پھر اسی طرح موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. تو اس کو ذرا واضح کریں, یہ ذرا کنفیوژن دونوں, اور بہت مختصراً تاکہ اگلا سوال بھی پھر بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا چلیے میں بہت آسان کر دیتا ہوں, چونکہ اگر میں روایت حدیث اور وہ آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ وہ گزر رہا تھا, تو اس نے ایک جملہ کہا اور وہ ان کی شان میں گستاخی تھی. السلام علیکم وہ کہہ کے چلا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے, سلام تو سلامتی ہے, بالکل. سام کا مطلب یہ ہے کہ یہ بد دعا ہے, یعنی آپ پر موت ہے. ٹھیک ہے, بالکل آگے بڑھ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. اچھا. وہ لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا, سر پر ایک گٹھر رکھے ہوئے تھا, اس میں ایک لکڑیاں تھیں, وہ جو اپنے کام کے لیے گیا تھا. تو صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ تو زندہ ہے, آ رہا ہے. تو آپ نے کہا اس کو بلاؤ. اس کو قریب بلایا, اسے کہا اپنے سر کا گٹھر نیچے رکھو. اس نے اتار کے نیچے رکھا, گٹھری کو کھولا, اس میں سے ایک سانپ نکلا. اور اب اس سے یہ پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں, بس میں کھانا کھا رہا تھا, ایک شخص بھوکا آ گیا, میرے پاس 2 روٹیاں تھیں, ایک میں نے اس کو دے دی, اس نے کھا لی, ایک میں نے کھا لی. حضرت نے فرمایا کہ تیرا یہ عمل جو تھا اس نے تیری موت کو ٹال دیا ہے, ورنہ یہی سانپ تیری گردن میں کاٹتا ہو تو تیری موت واقع ہو جاتی. تو اس نے ایک ایسا نیک عمل کیا, کسی انسان مخلوق خدا اللہ کے بندے کو بھوکے کو کھانا کھلا کر کے, کہ اس کی وہ جو موت تھی وہ ٹل گئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بالکل صحیح ہے. یعنی اور وہ نبی اس میں تخصیص ہے, نبی کے یہ بتا سکتے ہیں جی. جو انہوں نے نبی نے یہاں تک بات کر لی کہ تیری موت آ جائے گی, یہ بھی کسی عام آدمی کا نہیں, ارے نبی ہے, اب وہ بولتے ہی وہ حکم الہی سے ہے, حکم الہی سے, بالکل. اچھا اب یہاں پر دیکھیں, بہت واضح ایک فیصلہ ہے, ٹھیک ہے نا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا جب تک وہ اپنے نفسوں کو نہ بدل لیں. آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, جس کو اپنی, بالکل وہ ہے نا, آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نا, بالکل صحیح. تو آپ اپنے آپ کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ہدایت کی طرف آئیں, نیکی کی طرف آئیں, اچھائی کی طرف آئیں. بڑی کلیئرٹی سے علامہ صاحب آپ نے بیان کر دیا کہ اس یہ جو ہم جامع ترمذی کے وزار کنفیوز ہوتے ہیں, تو وضاحت آپ بھی وہ سب کر دیجئے جلدی سے, اور پھر اس کے بعد وہ سوال بھی ہے ذرا امپورٹنٹ ہے, وہ اس لیے میں وقت بھی بچانا چاہتا ہوں. نہیں بالکل, علامہ صاحب نے صحیح فرمایا. اس کا ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کی کوئی نیکی آپ کے جو فیصلوں کو تبدیل کر دیتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز آپ کے کہیں نہ کہیں راستے میں آتی ہے, رکاوٹیں, وہ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ختم. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے, جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے, سمندر کا اندھیرا تھا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, رات کا اندھیرا ظاہر تھا, کوئی امکان ہی نہیں تھا, کہ امکان یہی تھا کہ وہاں ان کے معاملات ہو جانے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آپ کی آیت کریمہ پڑھی ہے, یہ وظیفہ پڑھی ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی مقام جو ان کے لیے مسکن بنا دیا. بالکل ایسی. اچھا ایک سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ بھی سوال بہت جگہ میں نے دیکھا ہے, اسٹوڈنٹس جہاں بھی بات کرتے ہیں, کبھی آپ جائیں یونیورسٹیز میں, تھوڑی کنفیوژن ہے جو دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے, کسی نے کسی کا قتل کیا ہے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اس سے تعلق ہے, یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا, میری تقدیر میں ایسا ہی تھا کہ مجھے اس کو مارنا ہے. تو اللہ سے اس پر ذرا روشنی ڈالیے آپ بھی. یہ کیا ہے, جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے؟
آپ کو اب میں کچھ سخت بات کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ پر بہتان مت لگاؤ. ٹھیک. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، رزق دیتا ہے، ہر عطا کرتا ہے. اس کی کریمی، اس کی رحیمی ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور یہ تو ان کے اعمال ہے، یہ تو ان کا اپنا عمل ہے. دیکھیے اگر آپ دعائے کمیل کو کبھی پڑھیں تو اس میں چند جملے بڑے اہم ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے میرا مالک ہماری ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکیاں متغیر ہو جاتی ہیں. تقدیر میں ہے آپ کے کہ اللہ آپ کو یہ نیکی عطا کرے گا، یہ آپ کو رزق دے گا، آپ کو ترقی دے گا، آپ کی شادی ہوگی، آپ کو اولاد ملے گی. لیکن اب آپ نے کوئی ایسا عمل انجام دے لیا کہ وہ عطا کردہ نعمت متغیر ہو گئی، وہ آپ کے گناہوں کا سبب ہے. گناہوں کے سبب ہے. کیا بات ہے علامہ ابو صاحب، وہی بات ہے نا، اختیار دیا اور اسی وجہ سے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے ہیئر آفٹر. ایسی بالکل فرمائیے جو میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اکثر کہ جو کرتا لے. جو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزوں میں آپ کے لیے رستے متعین فرمائے. یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، شر کا، خیر کا، انصاف کا، ظلم کا. یہ رستہ آپ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور اور عقل کس لیے دی ہے؟ حیوانات میں انسان کو عقل دی گئی نا. عقل دی اس لیے گئی کہ آپ فیصلہ کر سکے، ظلم و عدل کے درمیان کا فیصلہ آپ کے اختیار میں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا. آپ جو اپنے لیے رستہ چنیں گے، جو آپ بوئیں گے نا، وہ آپ نے کاٹنا ہے. آپ اچھا بیج بوئیں گے، آپ اچھا کاٹیں گے. آپ برا بیج بوئیں گے، مکافات عمل. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں نا، جو بیج بوتے ہیں، آخر اس کو آپ نے ایک نہ ایک دن کاٹنا پڑتا ہے. ظلم کے بیج بوئیں گے، ظلم آپ کو کاٹنا پڑے گا. نیکی کے بیج اگر بوئیں گے، صلہ رحمی کے، معاشرے میں انصاف کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے، نیکی کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے، اپنے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کے، اپنے کاروبار میں، اپنے جو ذاتی خواہش زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر جو آپ کا کردار، جو آپ کا اورا ہوگا، جو آپ کی سوچ کی کیفیت ہوگی، وہی آپ نے بالآخر آپ نے بونا ہے. یہی وہ قدرت کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہاں پر اختیار دیا ہے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا بہتر چنتے ہیں، اچھا چنتے ہیں یا برا چنتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں. ماشاءاللہ. اور یہ بات بالکل یہی بات ہے، واضح اللہ کا فیصلہ. انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے تو تم کو ہدایت دے دی، اما شاکرا و اما کفورا. یہ تو تمہاری مرضی کہ تم ظالم کا راستہ اختیار کرتے ہو، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، اور پھر اس کی بھرپائی بھی کرنی پڑے. علامہ صاحب بہت شکریہ، مجھے صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اب سیگمنٹ وہ جو آپ کا سیگمنٹ ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور فریم میں آپ یہ بھی فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ایسا آج دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے نادیہ کی طبیعت بالکل سیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. ہماری بہت ساری دعائیں نادیہ کے لیے، اور پھر وہ دوبارہ سے ہمیں شو کر لیں گے. تو شروع میں یہی کہا کہ ہم مس کر رہے ہیں نادیہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اچھا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کیسا تو نہیں ہوتا کہ نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو؟ یہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، موجود ہے، یہ شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ. شہریار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ناظرین کہ اتنے اچھے یہ کپڑے پہن کے آتے ہیں، اتنی بہترین ان کی ڈریسنگ ہے. کبھی ان سے یہ نہیں ہوا کہ اپنے بھائی کے لیے کچھ لے کر آ جائیں، کچھ اپنے بھائی کے لیے بھی ذرا کچھ کر دیں. ہم اگر فیشنیبل نہیں تو کیا ہمارا قصور ہے یہ؟ آپ بتائیں ہمیں کہ کیسے کرنا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نادیہ کی طبیعت فرام دا ویری فرسٹ ڈے خراب ہے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو نظر بد شدید لگی ہوئی ہے. ان کی نظر کی میں جو تھوڑی بہت، چونکہ ہمارے پاس وقت یہاں کم ہوتا ہے، میں جو تھوڑا بہت ان کو دم کر دیتا ہوں، بٹ ان کی ایک شدید طریقے سے بڑی تفصیلی ان کی نظر کاٹ ہوگی. یہ کسی سے کروا لیں تو بہتر ہے، نہیں تو کسی دن مجھے حکم کریں. تو نظر کاٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بڑی شدید ہوتی ہے، انسان کو یہ قبر تک لے جاتا. مجھے بتائیں کہ یہ نظر بد کا بہت لوگ شکار ہیں، اور بڑا یہ کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ بہت آسان ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے اس دور میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے
چٹیل باڈی بلڈر تھے, خوبصورت جان تھی ان کی, تو وہ اپنے گھر کے باہر آ کے بیٹھ کے, گرمی تھی مدینے میں, تو شرٹ بھی اتاری ہوئی تھی, تو ادھر سے ایک اور صحابی گزرے, کہتے ہیں واہ یار سبحان اللہ, کیا نہیں, واہ یار کیا تیری جان ہے, اور یہ کیا کہ وہ نکل گئے. تھوڑی دیر بعد وہ باڈی بلڈر صحابی ایک دم جو ہے نا گرے ہیں, تھر تھر کانپنے لگے, صحابہ اٹھا کے مسجد نبی لے گئے, آقا علیہ السلام آئے ہیں, ان کو دیکھا, فرمایا اس کو کس نے دیکھا تھا لاش, کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں صاحب نے, فرمایا بلاؤ, بلایا گیا, اس کو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, یا رسول اللہ میں اس کا دشمن کہاں, ہم دونوں تو بڑے پکے دوست ہیں, اور ہم تو احد کے غازی ہیں, غزوہ احد میں. فرمایا تو پھر تو نے اس کو دیکھ کر کیا کہا تھا, کہا یا رسول اللہ اس کی جان دیکھی, پسینے آ رہے تھے, چمک رہا تھا اس کا جسم, میں نے کہا واہ یار کیا تیری جان ہے. فرمایا کیا ماشاء اللہ تبارک اللہ کہا تھا, کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں کہا تھا. فرمایا بس جب تو نے اس کی تعریف کی اس وقت شیطان نے اس کو پکڑا, تو شیطان نے نظر بد لگائی, تو اب یہ ہے کہ چل وضو کر, صحابہ سے فرمایا یہ وضو کر رہا ہے, تم اس کے وضو کا پانی اکٹھا کرو, اور وہ لے کے اس کی پیٹھ پہ ڈالو, اس کی پیٹھ پہ ڈالا گیا, وہ اسی وقت اس کی نظر کٹ گئی. صحیح ہو کس کے وضو کا, جن کی نظر لگی تھی. اب یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ اس کے ذریعے جی افطار پہ بیٹھے ہیں تو فوٹو کھینچ کے ڈال رہے ہیں, آپ مجھے کسی ایونٹ پہ بیٹھے تو دیکھیں یہ آج کل کی ضرورت ہے, نہ کریں, نہیں ضرورت نہیں ہے یہ, آپ اپنا کھانا پینا کیوں دکھا رہے ہیں, نہیں کھانا پینا نہیں, اب جس طرح شوبز میں ہے تصویر تو کھینچے گی, وہ تو جائے گی تو صحیح نا, تو نظر لگے گی بی بی, جب نظر لگے گی تو نظر اتارنے کے لیے دیکھیں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, آیت الکرسی 7 مرتبہ, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 11 مرتبہ, پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 51 اور 52 یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے, پھر 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس, یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں, پانی پئیں 8 دن تک, اس میں اور پانی ملاتے رہیں, پڑھائی ایک ہی دفعہ کی کافی ہے. جی کال ہے ہمارے ساتھ لقمان کی کال ہے کراچی سے. لقمان السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے, مولانا صاحب سے, کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ جب کوئی بات کر رہے ہوں اور بات کرتے ہوئے آپ کی زبان کہتے ہیں دانتوں میں آ جائے یا ویسے زبان آ جائے تو وہ بات سچی ہوتی ہے, کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ نہیں, اور کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بات سچی ہوتی ہے, وہ بات پوری بھی ہوتی ہے اگر آپ سب جو بات کر رہے ہوں. آپ کی ہوئی ہے, تو اس بات آپ کی ہوئی ہے کبھی ایسا پوری ہوئی؟ ہاں بات تو ہوئی ہے کافی دفعہ, یعنی آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں, صحیح ہے, جی جی. نہیں میں بلیو نہیں کرتا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. شرعی طور پر شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی سچے, اس طرح تو پھر سچا آدمی تو ہر وقت زبان چباتا رہے گا, وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا, جھوٹے آدمی بولتے رہیں گے. نہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, یہ صرف لوگوں کے مفروضات ہیں, اپنے اپنے خیالات ہیں, اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. جواب واضح طور پر دے دیا آپ. جی اور مجھے ہچکی اگر آئے تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ہچکی آئی ہے تو اس کا مطلب کوئی یاد کر رہا ہے آپ کو. دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی بات کر رہے ہو اور اس وقت تمہیں چھینک آ جائے تو پھر یہ سچائی کی علامت ہے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو سچ ہے. ہاں, یہ عادل گواہ کی بھی نشانی ہے کہ اگر تم کسی کے لیے کوئی ایسا فیصلہ سنا رہے ہو یا کوئی بات کر رہے ہو جس سے اس کے اوپر اچھے یا برے جو بھی اثرات ہوں گے, لیکن عین اسی وقت تمہیں چھینک آ گئی اور نازیہ اگر ساتھ دیں اس میں اور مرچیں تلنا شروع کر دیں اور آپ وہ کہیں بس تم بات شروع کرو اور چھینک آ جائے, ہاں تو یہ تو آرٹیفیشلی ہوا نا, یہ تو آرٹیفیشلی ہوا نا ڈیئر. اچھا یہ بتائیں جھوٹے سچے کی کوئی پہچان ہے کہ جھوٹے سچے کی پہچان یہ ہے جناب کہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سیدھے طرف کا جو فرشتہ ہے جو اس کو نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے, اس کی نیکیاں لکھتا ہے, وہ اس سے کم از کم 1 کوس یعنی 1 میل دور چلا جاتا ہے اس جھوٹ کی بدبو سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے, اور وہ بار بار جھوٹ بولتا رہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے, تو پھر بتاؤ اس کی نیکیوں کی طرف رغبت کہاں ہوگی. سیکنڈلی یہ کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بندہ اللہ عز و جل کے نزدیک کاذب لکھا جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہے, آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر, اور لعنت کا مطلب یہ آج اشارہ کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. اچھا ملتان سے کالر ہے فاطمہ, عائشہ جی السلام علیکم. عائشہ وعلیکم السلام. اچھا عائشہ آپ اپنا سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک خالہ ہے, انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, ہر لائن پر یہ بسم اللہ پڑھتی ہیں, کیا ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو ملتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے, اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے, وہ کتنے ہی سال کی کیوں نہ ہو گئی ہوں, اور اگر وہ کوشش کر رہی ہیں سیکھنے کی تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں کر رہی تو ان کو ہماری طرف سے پیغام دیجیے گا کہ آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. قاریہ ملتی ہیں آن لائن بھی, آج کل آپ کو مل جاتے ہیں سب لوگ.
آپ اگر نہیں پڑھے اور قرآن مجید کو باوضو اگر آپ چھو رہے ہیں تو عبادت، اگر آپ اس کو چھو نہیں رہے. میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک شخص تھا کسی گاؤں میں، وہ انتقال ہو گیا 30-35 سال اس کے. وہ کوئی شخص اپنے والدین کی فاتحہ کرنے گیا تو دیکھا ایک قبر سے خوشبو کے بھپکے آ رہے ہیں، خوشبو ہی خوشبو. وہ نام پڑا کتبے پہ، اس کے گھر کی طرف پہنچا، یار یہ کس کا گھر ہے؟ پتہ چلا اس کا گھر. اس کی بیوی کے پاس پہنچا، بولا یار یہ آپ کے شوہر کی قبر سے کتنا سال؟ بولے جی 34-35 سال ہو گئے. بولے 34-35 سال اور خوشبو اتنی آ رہی ہے، کیا ایسا عمل کرتا تھا؟ بولا پتہ نہیں کیسا عمل کرتا تھا. ہاں یہ بات ہے، روزانہ رات کو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن روتا تھا. ہر لائن پہ انگلی، شہادت کی انگلی رکھتا تھا، پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب یہ کر لیتا تھا پھر رو کے کہتا تھا یا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو مجھے اس کا ثواب دینا. بالکل، اللہ جس کو توفیق دے اور اپنا سیکھیں ضرور، سیکھیں ضرور، سیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، کالر سے بات کرتے ہیں نا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی فرا لاہور سے ہیں، آپ سوال بتائیے گا. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کون سی ایسی نیکی کروں روزانہ جس میں پیسے بھی خرچ نہ ہوں اور ثواب بھی زیادہ ملے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایسی نیکی ہے، نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح ہے. پھر ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے صحابی کا نام نکل گیا تھا، اے میرے ساتھی میں تمہیں ایک اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں کہ تم اس سے انشاءاللہ خیر ہی خیر تمہارے اوپر ہو جائے؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک جملہ لکھا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر سوائے اللہ کے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے جو علی عظیم ہے، جو عظمت والا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس سے میرا خیال ہے آپ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ثابت ہے، میں نام اس لیے میں ایک نام نہیں لے رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو وہ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، پھر بھی اللہ مجھے معاف کرے، وہ حضور کے صحابی تھے. تو یہ والا بیٹا کلمات پڑھتی رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. بغیر پیسوں کے نیکیاں ہی نیکیاں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جب بریک کی جانب جائیں گے اور شکریہ ادا کریں گے. جی کیا بات ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ کل پہ رکھوں گا میں آپ کے ساتھ. ابھی کر لو. ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیں، چلے پوچھ لیں. نہیں بس وہ ایسی بات ہے نا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یار تم نے کیا سوال کر دیا، یہ نہیں کرنا اب کر لیا، ہمیں بھی سننا ہے نا. اب ہمیں نہیں، اچھا بعد میں کر لیں گے. بریک لینا جا رہے ہیں رمضان میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ سیلیبریٹی گیسٹ ہوں گی اور نازیہ کچن میں ہوں گی اور کچن میں افطاری کا اہتمام کر رہی ہوں گی، اور پھر سیگمنٹس بھی ہمارے ہیں. جانے رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے. بہت شکریہ نازیہ. نہیں اینی ٹائم یہاں کے لیے ہمارے لیے کیا بات کریں. اور ہمارے ساتھ بڑی فیمس سیلیبریٹی موجود ہیں، زبردست ایکٹریس ہیں، زبردست ماڈل ہیں، فلمز میں بھی کام کیا ہے، کچھ چھوڑ نہیں رہی بھائی، اسٹل شوٹ بھی کیے ہیں، ماڈلنگ بھی ہو رہی ہے اور بڑے زبردست پروجیکٹ کر رہی ہیں اور بہت پاپولر ہو رہی ہیں. رضا اصفہانی ہمارے ساتھ ہے. ذرا فریم کو کھولیے. یہ دیکھیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میں یہ ذرا ادھر بھی آئے ذرا. آپ یہ نازیہ بیٹھی ہیں اور بالکل نازیہ کا مجھے کردار یہ لگ رہا ہے کہ گھر میں مہمان آ گئے، ٹھیک ہے، اور خاتون خانہ گھر میں نہیں ہے اور نازیہ اکیلی ہے اور جناب ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پک رہی ہے. اب ان کو یہ بھی فکر ہے کہ وہاں کچھ جل نہ جائے، یہاں گیسٹ کو بھی ٹائم دینا. ایسی کیفیت ہے ایگزیکٹلی میری یہی والی وہاں کچھ نہ جل جائے، یہاں گیسٹ نہ جل جائے. وہاں سے کر آئے کچن سے، نہیں ابھی یہاں پہ آ کے بیٹھنا نہیں، آج جو ہے خیال رکھنا ہے. آج جو ہے وہ کیسے ایکسپلین کیا میں نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا. اور میں پتہ ہے یہ میں اس وقت بیٹھی ہوئی ایگزیکٹلی یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی ویسے ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے دوسرا شخص وہی چیز بولنا شروع کر دیتا ہے، کہنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ جاتے ہیں نا، ایسا ہو جاتا ہے میرے خیال میں. ایسی آبزرویشن ہے تھوڑی، عوام سے نکل کے آئے. لیکن دس از اے کمپلیمنٹ کہ آپ کتنی ملٹی ٹاسکنگ ہیں. ہاں ماشاءاللہ جب ہونا چاہیے. آئی تھنک لڑکی کو ہونا چاہیے. آپ بھی ہو کھانے شانے کا پکانے کا بھی شوق ہے؟ شوق ہے، شوق ہے. آپ غور کریں کہ صرف شوق ہے. اچھا پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے. تو بتائیں مجھے پروجیکٹس کون کون سے چل رہے ہیں بھائی، کیا ہو رہا ہے زندگانی میں؟ بس یہی پروجیکٹ ایکٹنگ وغیرہ چل رہی ہے. ہوسٹنگ بھی کری تھی لاسٹ 2-3 ایئرز بیک، بٹ وہ اتنا بھی موقع نہیں مل رہا. کامیڈی شو آپ نے ہوسٹ کیا؟ اوہ یا یو نو اٹ. اوہ مائی گاڈ. ہم ریسرچ کر کے، ہماری ٹیم ریسرچ کرتی ہے. آئی لو اٹ. یس میں نے برکت عظمی کے ساتھ کیا تھا اینڈ دیٹ واز اے گریٹ شو. کیا بات ہے. کتنا ایڈٹ کرنا پڑتا تھا؟ اچھا نہیں، ہمارا موسٹلی بیکاز آپ کو پتہ ہے وہ جس لیول کے ماشاءاللہ کامیڈینس ہیں، تو میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ان کا ایکسٹمپور جاتا تھا. نو ایڈٹ کٹ. نہیں میں دوسرے اس سے کہہ رہا ہوں.
وہ تو کرنا پڑتا تھا, ڈیجیٹل کا الگ اور چینل کا الگ. ان سے ویسے بیٹھ کے انسان نا بڑا تیز ہوتا ہے. ہاں میں ان کے ساتھ بھی بہت کام کیا, میں نے کامیڈی شوز بہت زیادہ کیے. بہت ان کے ساتھ اسپونٹینیس بیٹھ کر نا آپ بڑے شارپ ہو جاتے ہیں. آئی نو شی از ویری شارپ ہو اور آپ کے سینسز نا سارے چل رہے ہوتے ہیں, بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک پنچز آتے ہیں اور آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. اور کبھی ہوسٹ پہ بھی آ جاتا ہے, بعد میں ہوسٹ بہت زور سے میری آتا بے عزتی ہو گئی. ہے, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد. صحیح بات ہے. تو کیا فوکس ابھی ایکٹنگ پہ ہے؟ جی موسٹلی فوکس ایکٹنگ پہ ہی ہے, کیونکہ ایکٹنگ کا جو پیشن تھا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, وہ چلے جا رہا ہے. اینڈ یو نو اس میں یہی ہے کہ جب کیریکٹر ملتا ہے کوئی بھی, ابھی بھی میں نے کیا ہے ایک بہت اچھا پروجیکٹ, تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. ایک وڈو کا کیریکٹر تھا اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وڈو ہمیشہ ہی سمپل ہوتی ہے, بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ, اینڈ شی از بیک ٹو دا فیملی, اور جس کزن کو پسند کرتی تھی ہی از آلریڈی میرڈ. تو ایک بڑے مزے کا ٹرائل ہے. اچھا تو یہ کبھی جس طرح ڈفرینٹ کریکٹر کوئی آتا ہے تو اس میں لگتا ہے, فیل آتا ہے کہ میں نے اس پہ جو ہے اپنی ورکنگ کرنی ہے. آج کل ایک چیز اور زیادہ ہو رہی ہے, ایک کریکٹر کسی کو مل جائے وہ اس کو ہر ڈرامے میں وہی والا جی اسکرپٹ آ جاتا ہے. آپ نے تو ایسا ہوا تمہارے ساتھ بھی؟ ایسا بہت ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں وہی اب میں کہوں گی کہ جو انفارچونیٹلی ایک المیہ ہے کہ وہی ساس بہو چلا آ رہا ہے. دنیا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی, ہم ساس بہو کی لڑائیوں سے ہی نہیں نکل. تو بور نہیں ہوتی ہو کیا؟ ہو جاتے ہوں. واٹ اباؤٹ اور کریکٹر جو ارد گرد, وہ بھی بور ہوتے ہیں اس طرح یا نہیں؟ وہ بھی بیچارے ہوتے ہوں گے لیکن کہتے نہیں ہوں گے. بہت سے ایکٹرز اور ایکٹریسز ایسی ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ وہی کردار ملے, یعنی کہ ٹھیک ہے کچھ ظاہر ایجنگ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا, لیکن وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مین لیڈ ہی ملنا ہے مجھے ایسی ہیروئن کرنا ہے جو بڑی گلیمرس ہوگی, میں کوئی سادہ. آپ اس بارے میں کوئی ہے آپ کی کہ نہیں مجھے یہی کردار کرنا ہے, بھائی میرا ایک اورا بنا ہوا پرسنالٹی ہے, میں اس کو نہیں, ایسا ہے نہیں, ایسا بالکل کچھ ہے نا ویسے ایسی ایکٹریسز جی جی جی. کچھ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے بن چکے ہیں, اور اس میں شاید ان کی غلطی نہیں ہے کہ وہ شاید وہ ایک چیز کرتے کرتے وہ اس کے اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں مے بی, کہ وہ اس میں چینجز نہیں چاہ رہے ہوتے. لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ جو کیریکٹرز والی جو ہماری خواہش پوری ہوتی ہے نا, یہ ڈیجیٹل سائڈ پہ ہوتی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل میں وہ والے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ڈراما چینلز پہ یوزلی نہیں دکھائے جا رہے ہوتے. سو میں نے کیا ہے ڈیجیٹل, یعنی کیسے کیا آپ نے لائک یہ جو مطلب ابھی جو شارٹ فلمز وغیرہ چل رہی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم, ان میں کافی زیادہ اس میں بہت ڈفرینٹ کیریکٹر کو مل جاتے ہیں. ہاں میں نے کڈنی نکالنے والی کبھی کیریکٹر کیا, سیریسلی دیکھو اب کتنا الگ کریکٹر آ گیا. اور اس میں نا ایسے لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ آنر ہو چکا ہے تو میں بتا دیتی ہوں, اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک سادی سی لڑکی ہے جس کو ایک ابراڈ سے لڑکے نے فون پہ بات کی اینڈ دے آر گیٹنگ میرڈ, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو وہاں پہ اس کا مس یوز کروں گا, میں اس کو وہاں بھیج دوں گا. پتہ یہ چلتا ہے جس دن شادی ہوتی ہے ویڈنگ نائٹ پہ وہ اس کو ڈرنک پلاتی ہے جو دودھ پلاتے ہیں, اور وہ اس کے کڈنی وڈنی نکال کے چلی جاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ دودھ نہیں پینا آپ نے, وہ جو زبردستی جس جو دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے نا, بس جیسے ذبح ہونے کو کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے کسی وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ کڈنی یعنی دل کے ساتھ ساتھ کڈنی بھی نکالتی ہیں؟ جی دل کے ساتھ ساتھ, دل تو پہلے ہی آ گیا تھا نا, کڈنی بونس میں آ گئی. کتنے دل نکالے ہیں آپ نے؟ گنتی بھی یاد نہیں ہے. اچھا بتاؤ زہیب, چلو آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, کبھی ڈراموں کا شوق ہوا ہے ایکٹنگ ویکٹنگ کرنے کا؟ مجھے آفرز وغیرہ تو ہوئی ہیں آف کورس, اتنی ہیروئن ماشاءاللہ, لیکن یہ کہ یار ٹائم بہت دینا پڑتا ہے. نہیں میں تو خالی کوشچن کر رہی ہوں, یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کوئی ڈرامہ مل رہا ہے جاؤ. کریکٹر کون سا کرو گے؟ یار کیریکٹر کوئی بھی ہو جس میں مارجن کی بات کی نا, وہ بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ لگے کہ آپ کو بس ایک ذہن میں کوئی آ رہا ہو. ردا کون سا کرنا چاہیے ویسے؟ ان کو کرنا چاہیے سیریل کلر کا. میں بتاتی ہوں, وہ والا سیریل کلر وہ نہیں ہوتا جس کی پرسنالٹی بڑی ہیروئک ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے تو آپ کو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے, اور پتہ چلے جی وہ بڑا لوی ڈوی سا ہے, جو اس کے رومانٹک سینز بھی چل رہے ہیں, ٹریک چل رہا ہے ہیروئن کے ساتھ, اینڈ میں پتہ چل رہا ہے جو ساری ہیپننگز ہوئی تھی وہ یہی تھے, یہی وہ شخص بہائنڈ ایوری تھنگ, جو معصوم شکل کے پیچھے جو ہے نا, وہ بہت مزے کا لگے گا. نہیں ایسے ہے نہیں, آپ پروڈیوس کریں, سمجھ لینا, آپ دعا کریں. ویسے کی بھی معصوم شکل ہے, ایسا کریکٹر ملے تو مزہ آئے. ویسے بھائی جس دن ردا نے کچھ پروڈیوس کیا میں فری آف کاسٹ کرنے کو تیار. سو نائس. اچھا پتہ ہے آپس میں نا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں جو ایکٹرز ہیں, جو آپ کے ہمیں کہتے ہیں ہماری بھی ایک شوبز پوری کمیونٹی ہے, ہاں فیملی ہے, یہ جو جلن حسد یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک کو کسی کو کام ملتا ہے نا,
ये कैरेक्टर तो मैं इससे अच्छा कर लेता, पता नहीं उसको क्यों मिल गया। हाँ यही होता है, वो किसी को शो मिलता है, ये देखो खाम खादर शो में बैठे हुए, ये तो मैं भी कर लूं। अच्छा, इसमें आप अपनी डिग्निटी को कितनी बुरी तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो अल्लाह ने मेरे लिए रखा है मुझे जरूर मिलेगा, और जो वो कर रहे हैं कोई और हर एक का रिस्क अल्लाह ताला ने ट्रू इज दैट, और आप उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम जब किसी के लिए अच्छा मांगते हो तो मैं तुम्हें और देता हूँ। So, वही वाली बात कि हसद का फैक्टर निकाल दें तो कामयाबी, बल्कि हेल्प ईच अदर वाली बात होती है कि एक दूसरे की मदद भी करें। आप चलो ये नहीं कहते कोई माली मदद करो, किसी को कहीं पे कोई जॉब की जरूरत है, कुछ है तो आप उसको कहीं पे, अक्सर ये आता है हमारे पास कि यार किसी ने शो करना है, हम कहते हैं चलो हम नहीं कर सकते आप कर लो। अच्छा किसी को ड्रामे में कोई कैरेक्टर चाहिए, अच्छा नहीं हाँ ये वाली इस लड़की को आगे बढ़ाना, चलो यार इसको अच्छा लीग्स का सिस्टम है यहाँ पर, कुछ है ऐसा कि भाई इन्हीं को लेना है बस आपने, इनको नहीं लेना? जी जी बहुत है ना? फ्रेंड्स हैं वैसे आपकी? माहौल तो बड़ा फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि ज़ुहैब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो सभी दोस्त हैं, लेकिन बाद में कोई कनेक्शंस ऐसे रह नहीं पाते, ये बड़ा होता है, वर्क रिलेशन होता है, दोस्त नहीं होते वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये शायद आप इससे एग्री करें। आप मतलब ऐसे भी सेट्स हैं जिसमें हमने 300-300 एपिसोड्स किए हैं, सोचिए कितना हम अपने घर से ज्यादा वहाँ टाइम दे रहे हैं, लेकिन जब शूट एंड हुआ आप खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये भी है नुमान भाई की, हम लोग कितने बड़े एक्टर हैं नुमान, नो डाउट, तो उनकी एक स्टेटमेंट और बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी, मैं सुन के मैंने कहा यार ये अगर कोई सोच भी रहा होगा वो कहेगा नहीं भाई नहीं आना। उन्होंने कहा कि मैं ये मेरे बेटे से मेरा जो मुझसे बदला लेना है या मुझसे जो इनको हाँ वो मेरे बेटे से निकाल रहे हैं। वेरी राइट, देखें जरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कैसे, ये तो अजीब सी बात नहीं है इस फील्ड की, जो लोग हम देखने वाले हैं ये सोचते हैं यार ये हो रहा है इस फील्ड में, इतने सीनियर एक्टर के साथ ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सोचें कि जो सीनियर नहीं है या जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है उनके साथ क्या होता है जो अपने मुझे पसंद नहीं है, अच्छा इसको तो मैंने आगे बढ़ने नहीं दिया। और जो पॉइंट आपने रेज किया दैट इज सच अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज मैं कहती हूँ कि हर एक्टर की ना और हर कैरेक्टर करने की एक एज होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। अगर किसी के ऐसे मेस करने की वजह से फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे आपका या मेरा वो टाइम जाया गया, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? आप ये सोचते हैं आपका गया वैसे, आप लगता है समटाइम्स क्या हुआ? सी समटाइम्स हम खुद भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं आपको बड़े मजे की यहाँ पे बात बताऊं और मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगी आपके शो से। अब जो सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं या न्यू कमर्स आ रहे हैं, मैंने तो सोप्स कर लिए सीरियल्स छोड़ के। I didn't knew the difference even. Honestly, मुझे ये नहीं पता था कि सीरियल एक बड़ा स्लॉट होता है या उसकी माइलेज ज़्यादा होती है या उसका बजट ज़्यादा होता है। मैंने मतलब जैसे सोप्स में डेट्स स्टक हैं, सेम प्रोडक्शन हाउस से सीरियल नहीं किया, सोप को लिंगर ऑन कर दिया, एंड आई डिड इट thousands of times and once later on I got to know after a few years they told me on my face कि आप तो सोप की एक्ट्रेस हैं, and I was like oh my god I didn't knew this literally। और मैंने उस टाइम पे रियलाइज किया, मैं रोजे में ये बात बता रही हूँ, मुझे दुख हुआ उस टाइम पे कि मैं तो एक्टिंग को एक्टिंग समझ के कर रही थी। मैं तो दिन में 18 सीन 15 सीन 10 सीन भी कर रही थी, एंड आई डिडंट न्यू इट कि मैं सोप की एक्ट्रेस बन जाऊंगी। ये T20 या टेस्ट वाला वो भी है कि 7 से 9 में आने में बड़ा एक 7 से 9 वाला भी कुछ है। बिल्कुल है, ये सोप और सीरियल का डिफरेंस है ना। इट्स द एग्जैक्ट एंड कॉमेडी प्लेज अलग। अगर आपने एक बार कॉमेडी में काम कर लिया ना, कहेंगे ओ ये तो कॉमेडी में आते हैं। ट्रू इज दैट, जबकि कॉमेडी टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, नहीं लेंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई डिड इट, और वो मेरा बहुत अभी तक भी इट्स ऑन एयर। किसी ने डिसीव किया आपको? कोई ऐसी दोस्त थी कि जिसको आप लोग यार मैं इस पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ये मेरे साथ नहीं कर सकती ऐसा? ऐसा होता है, और वर्किंग मतलब रिलेशंस में तो होता ही यही है, और सिर्फ एक्टिंग होस्टिंग में नहीं, आई थिंक इट्स एवरीवेयर। अच्छा ये सिर्फ शोबिज में ही दोस्त ऐसे होते हैं या लगता है कि शोबिज से बाहर भी दोस्त ऐसे होते हैं? मुझे लगता है शोबिज में फिर भी बेटर हैं लोग, बाहर तो और, क्योंकि यहाँ पे फिर भी यू गॉट टू नो ना, आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे अगर मैंने कोई आपकी बैक बाइटिंग या मैंने कुछ भी किया अल्लाह ना करे, सम हाउ लेटर ऑन और सूनर और लेटर आपको पता चल जाएगा रिदा ने फलां सेट पे ये बात की थी। बाकी ऑफिसेज या नॉर्मल जॉब्स में तो आपको ये भी नहीं पता चलता। अब तो मुंह को बंद करके रखें, ऐसा करके नहीं। वैसे खाने के लिए जो है ना आप मुंह जरूर, मुझे नहीं कुछ आ रही है थोड़ी सी, मुझे कढ़ाई शायद बन रही है, लेकिन उसमें कढ़ाई में लग रहा है कि नीचे से बस बोटी शायद पता नहीं लगने वाली है। जल्दी जाएं आप भाई, जाएं आप। नहीं मैं अकेले नहीं जा रही ज़ुहैब, आज आप भी आएंगे। अच्छा मुझे भी जाना है? आप भी आएंगे, चलिए इनको ले। फिर आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? आपको क्या कर रहे हैं? आज हमने मजेदार कढ़ाई बनानी है, आधी तो कढ़ाई जो है वो बन चुकी है, इसलिए कि अच्छा लोग समझते हैं कि कढ़ाई का टाइम बड़ा थोड़ा सा होता है। जी नहीं भाई, कढ़ाई का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। अच्छा सबसे पहले मैंने इसमें 1 किलो चिकन बोनलेस ले ली, जल्दी बन जाती है इस वजह से। इसको मैंने पहले सेपरेट फ्राई किया है विद काली मिर्च नमक, उसको सेपरेट कर दिया। अच्छा फिर मैंने इसमें लिया टमाटर लिए, टमाटर को मैंने इतना भूना
اور اس میں جو ہے تقریباً 8 سے 10 ٹماٹر تھے اور 2 چمچے جو ہے نا بھر اتنے بڑے دہی کے تھے. اس کو اچھی طرح آپ نے پھر فرائی کرنا ہے, پراپر فرائی کرنا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں چاہ رہی تھی اس کو ہم تھوڑا آن کر کے نا مسالے ایڈ کریں. اچھا اس میں جو ہے ہم نے مسالے جو ایڈ کرنے ہیں نا وہ مسالے یہ لال مرچ, یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے. لال مرچ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے, یہ پسی لال مرچ ہے, یہ ہے گرم مسالہ, ٹھیک ہے نا, اب میں بتا رہا ہوں. اچھا چھوڑے دیکھیں اتنی جھنجھٹ کیوں کریں ہم. اچھا پھر کیا کریں, پھر کیا کریں ہم, آل ان ون, ہم آل ان ون یوز کریں گے اور ہم یوز کریں گے ہمدرد کا کڑھائی مسالہ. ٹینشن ہی نہ لیں بھائی, آپ ٹینشن لے رہے ہیں, یہ اتنے سارے مسالے ڈھونڈ رہے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو یہ دیکھیے نا, ہر مسئلے کا ایک ہی حل. اچھا اس کی خاص ایک تو پتہ ہے آپ کو, ہمدرد کا نام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے, الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ ان کی ہر پروڈکٹ بہت اچھی ہے. اور اب مسالے میں جو آیا نا نام ہی ہمدرد ہے, یہ ہمدرد ایگزیکٹلی. اور اب اس کی خاص بات یہ اس میں نا کوئی ایکسٹرا کوئی کیمیکلز, کوئی وہ ایسی چیز نہیں, کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ والی کوئی ایڈ آنز ہوتے ہیں نا جو وہ نہیں ہے. پراپر مسالے ہیں, سالٹ ٹائپ بھی چیزیں ڈال دیتے ہیں, کوئی بھی ایڈ آنز نہیں ہے. وہ ہوتے ہیں اکثر ٹیسٹ انہینسرز ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس میں دیکھیں آپ, یہ اچھا خاص بات ذرا نوٹ کریں ردا, اور یہ دیکھے گا خاص بات کیا نظر آ رئی ہے. بڑا سنہرا سا یہ مسالہ ہے, کالا نہیں ہے بالکل بھی, اور بڑا فیل ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ پراپر جو ہے یہ مسالہ بھائی آئی ایم ان لو. لیکن یہ آپ نے نہیں بتایا کتنی چکن ہے اور کتنا مسالہ ڈالنا ہے. 1 کلو چکن ہے تو ایک پورا پیکٹ جو ہے نا اس میں یہ ڈل جائے گا. اچھا اب ہم اس میں جو ہے تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے, اور باقی کا جو چکن ہے نا یہ مسالہ تھوڑا سا اسی کے ساتھ ہی, ہم چکن کے ساتھ ہی. اور یہ آپ نے پہلے اس لیے کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ٹماٹر کھڑا اور نہیں, ٹماٹر کو اچھی طرح سے بھون لینا جو ہے یہ ضروری ہے. اس کا کڑھائی میں اروما ہی ٹماٹر. تو مجھے بتائیں کہ جیسے یہ یعنی بھن رہا ہے سارا, تو آپ کو دیکھ کے کون جل بھن جاتا ہے؟ کون جل بھن جاتا ہے؟ یہ ویسے سوال بہت مزے کے کرتے ہیں. کون جل بھن جاتا ہے؟ جو جل بھن جاتا ہے وائٹس آ جاتی ہیں. ذرا مجھے مکھن, کوئی ہے ایسا؟ یہ بہت سارے ایسے, یہ وہ ڈھابے والی کڑھائی اراؤنڈ بھی ہوں گے. ہاں بہت سارے ہیں, بہت ساریاں ہیں, بہت سارے ہیں, کون ہے؟ سبھی سارے ساریاں ملا کر ہے. اچھا یعنی پورا جو ہے نا کنسورشیم ہے. یہ حال ہے. مکھن ہے, مکھن ہے. یہ مکھن کون کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں آلو ڈال. مکھن ہے, کڑھائی میں آلو گنا ہو جائے گا. شیلی تم خبردار اگر کچن میں آئی ہے تو بتا دو, مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں, اس کو پیچھے سے کسی نے بولا. یہ مکھن ہے جی, اور مکھن کا اینڈ میں جو ہے نا اس کا ڈالنا, ایڈ آن کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جب یہ بھن جائے نا بالکل, اس میں ہم نے ایک جو سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سوکھی میتھی جو ہے نا وہ مجھے پتا بالکل آخر میں بالکل چولہا بند ہو ایسے ڈالتے ہیں کہ فش میں ڈال دیں آپ یا مٹن میں, تھوڑی سی اس کی اسمیل کو کرنے کے. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ انہینسر بہت مزے کا لگتا ہے. ہاں بالکل چٹکی بھر لے کرنا, یا آپ نے ایسے اور اسے دم پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تو ہم دم نہیں لگائیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے دکھانے کے لیے ہم نے ایڈ آن کر دیا. اچھا یہ بھی ایک انگریڈینٹ ہے. ہاں انگریڈینٹ ہے بالکل. اچھا اب ہم پلیٹ لے لیتے ہیں, ہم تاکہ سرو بھی تو کریں گے, سرو کر کے. تو ردا مجھے بتائیں کہ چکن کی ڈشز آپ کو پسند ہیں, چکن کڑھائی یا مٹن کی طرف ہے؟ یا مجھے پکانا ہو تو چکن پسند ہے, کھانا ہو تو مٹن پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اٹس ایزی ٹو کوک. آپ تھوڑا اس میں کیا کروں, یہ مسالہ نہیں میں کیا ایڈ کروں؟ اچھا میں ایڈ کروں. ہاں تو پھر ہاں ابھی ادھر آئے ردا کی لائٹ کٹ نہ ہو جائے نا, کیا کہتے ہیں وہ لائٹ کٹ ہی کہتے ہیں. نہیں لائٹ کٹ نہیں ہو رہی ہے نا. میں نے کہا زہیر بات کچن میں سے کام تو کرواؤں, سینئر ایکٹر ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں. ایسے نہیں ہے, ہاں صحیح, گرانا نہیں ہے. نہیں گرے گا. میں نے آپ کو چیلنج دیا ہوا, آپ کو یاد ہے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو چیلنج دیا ہوا ہے, اگر میں کچن میں آ گیا تو بس پھر مسئلہ ہو جائے گا, مسئلہ ہو صفائی سے کام نہیں ہوگا. اچھا میں جلدی سے بتا دوں اپنی چکن کی ریسیپی پھر یہ کڑھائی کی. اچھا گھی گرم کرنا ہے آپ نے, ثابت لال مرچ آپ نے ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چکن گوشت ڈالنا ہے, لہسن ادرک ڈالنا ہے آپ نے, اس کو آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے. پھر جب سنہری چکن ہو جائے اس کے بعد آپ نے کوٹا ہوا دھنیا ایسے پھینک دینا اس کے اوپر, پھر آپ نے کٹی ہوئی کالی مرچ اس کے اوپر ڈال دینی ہے, پھر آپ نے ٹماٹروں کو ہاف کاٹ کے
اور آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ایسے, ٹھیک ہے, اور پھر ڈھک دینا ہے آپ نے. ڈھکنے کے بعد جب ڈھکن اٹھے گا تو ٹماٹروں کے آپ نے چھلکے جو ہے نا وہ چمٹے سے اتار لینے. ارے واہ بھائی, اور پھر آپ نے اس کو پکا دینا ہے. دیکھیں آپ کیسی بنے گی. ارے واہ, کیسا رہا؟ میں تو تنگ کر رہی تھی یہاں پر. میں بنا چکا ہوں بہت دفعہ. آپ کبھی آئیں میرے گھر تو میں آپ کو کھلاؤں گا اپنے ہاتھ. کڑھائی کھانے تو ہم آ جائیں گے. ہاں بالکل آئیے, بالکل آ جائیں گے. اچھا میں لہسن ادرک کا بتانا بھول گئی. دیکھا آج تو میں نے 1-0 ہو گیا. 1-0 ہو گیا بھائی, صحیح ہے. پہلے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح جو ہے نا لڑکا کچھ کہے تو آپ پہلے ہار مان لو. اچھا مجھے آپ نے ہار مانی کبھی ایسے, یہ جیسے میں نے ابھی مان لی. یہ میرے ہسبینڈ کے جملے وہ کہتے ہیں اگر کوئی خاتون مطلب کوئی بیوی اگر آپ کو کہے یا خاتون آپ کو کوئی بحث کرنے لگے نا تو پہلے کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک ہے بحث نہ کریں. صحیح کہہ رہی ہیں, ایسی اسی طرح میں نے کہا کوئی لڑکا بولے تو بحث نہ کریں. پیس آف مائنڈ رہتا ہے. اور پھر ہوتا وہ یہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بڑی چالاکی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی مرد ہیں یہ بہت چالاکی ہے. آپ پہلے یہ کریں کہ پہلے سن لیں بات, جیسے وہ کہہ رہی ہیں اس میں بالکل آپ جیسے کہہ رہی ہیں ہوگا وہی جو آپ چاہ رہے ہیں, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ہاں ہم وائس ورسا نا, اسمارٹ موو. یہ وائس ورسا. لیکن آپ کی کڑھائی کی خوشبو سے نا افطار کا ٹائم قریب آ جائے. کل میں نے رات میں گھر پہ بھی کڑھائی بنائی تھی. تو رضا مجھے بتائیں کہ آپ سوشلائز کرتی ہیں, کیونکہ اس فیلڈ میں اب یہ ضروری ہو گیا کہ سوشلائز کرنا ہے, آپ نے بیٹھنا ہے, گیٹ ٹوگیدر, پھر وہیں سے کام ملتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کرنا پڑتا ہے یا آپ ہیں اس طرح کی کہ آپ ایکسٹروورٹ ہیں؟ اور میں ایکسٹروورٹ نہیں تھی, لیکن اب میں نے اسٹارٹ کر دیا. اینڈ ناؤ آئی ایم بیک ٹو دا اسکرین. کیونکہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے کون یاد کرے گا, انفارچونیٹ ہے, لیکن ہاں ہے یہ. اٹس مور آپ کو سوشلائزنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نازیہ, ہم لوگ کتنے ایونٹس میں ملے ہیں, ایونٹس میں دوبارہ ملنا شروع ہوئے. تو یہ جو برانڈس کے جو پی آر ایونٹس ہوتے ہیں نا, اٹس ویری مچ بینیفیشل. ہاں اٹس اسپاٹنگ آن دا ایونٹس, اٹس ویری گڈ. وہاں جا کے یہ بھی ہے کہ بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو آنا تو تھا, میں آ گئی, لیکن آپ ذرا اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھتی ہیں یا ان کے ساتھ بس ٹھیک ہے گل مل جائے, ٹھیک ہے انجوائے کرتے ہیں. انجوائے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کی ملاقات دوبارہ ہوئی اسی طریقے سے. اور میں نے دیکھا کہ بالکل بھی رضا میں یہ نہیں کہ ایٹیٹیوڈ یا کچھ, اور مجھے اتنا اچھا لگا نا, آپ کو وارمتھ فیلنگ آتی ہے, اپنا پیار, کتنا اپنا پن. نہیں, یہ آپ کا پیار ہے, بیکاز آپ جتنے ٹائم سے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, تو آپ کا یہ رسپانس ہے اپنے تھوڑے سے بھی سینئر کی طرف, تو دیٹس یور گریٹنس. تو کوئی ایسا پروجیکٹ جو ریفیوز کیا ہو, کس بیسس پہ آپ نے کیا ریفیوز کیا, کرائٹیریا کیا ہے آپ کا؟ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن. اب میرا ایک پرابلم ہے, میں آپ کو بتاؤں زہیب, فار ایگزامپل میرے پاس اگر بہت ٹائم سے کام نہیں بھی ہے اور میں اسکرین پہ نہیں بھی ہوں, تو بھی میں وہ کیریکٹر نہیں کر سکتی جو میرے دل کو اچھا نہیں لگ رہا. whether it's main lead, it's second lead, it's main title. کیسا کریکٹر ہوتا ہے جو پسند نہیں آتا؟ I would say degraded character. مجھے لگتا ہے کہ being actor یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بٹ جو کیریکٹر مجھے لگ رہا ہے کہ میری ذات کو اسکرین پہ بھی ڈیگریڈ کر رہا ہے, I would not go for that. Maybe I would go for some other option. اور اگر ایسا کیریکٹر ہو اور آپ کے اپوزٹ ہو ہمارے سٹارز, فہد ہو, فواد خان ہو یا اور دیگر جو ہیں, تو پھر بھی آپ کر لیں گے, کمپرومائز کر لیں گے, آپ کہیں نہیں میں نہیں کرنی, اور ایسا کچھ کیا آپ نے؟ اچھا یہ بھی بہت ویلڈ کوسچن ہے. اس میں پھر ہمارے پاس ایک فلیکسیبلٹی یہ ہوتی ہے, کیونکہ آج کل ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے, تو آپ اپنے ڈائریکٹر سے یا پروڈیوسر سے کانٹینٹ پہ جب بات کرتے ہیں نا, سو سم ٹائمز دے آر فلیکسیبل. اور ایسا ایون انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ بھی میں نے یہ والی جو نیگوسیشنز ہیں کروائی ہیں, کہ سر اگر ہم اس کو اتنا نہیں اتنا کر لیں, انڈر کر لیں, اوور کر لیں, جو بھی ہے. سو سم ٹائمز دے آر فلیکسیبل, اینڈ اف دے آر ناٹ, سو دے ہیو مور آپشنز. ہو جا سکتے ہیں. تو کڑھائی کھانے کے لیے آپ تیار ہیں پھر افطاری میں, یا آپ ڈائٹنگ وغیرہ پہ ہیں؟ نہیں, کڑھائی دیکھ کے کون ڈائٹ کرے گا. اور نازیہ پھر کڑھائی کے ساتھ کیا, obviously پھر یہی نان ہے, اور اچھا, اور چپاتی بھی ہے, کھائیں گے. اور کیا, اور کیا, یہ بالکل نازیہ نے یعنی ایسے بات کی گھریلو انداز میں, ہے نا, اور کیا بناؤں میں, مطلب ابھی اور کیا بناؤں میں, شکر کرو بھی ایسے بولا. نازیہ بالکل یہی آپ نے کہا کہ جیسے آپ رکھے بھائی پکوڑے نہیں بنایا, میں تم نے دیکھا نہیں کہ میں باہر نکلی ہوئی تھی, بیکاز شی از کوائٹ نیچرل. نہیں ایسا ہی ہوتا ہے اصل میں, ہمارا نا بڑا گھر کا ماحول ہے. آئی کین سی دیٹ. اچھا نازیہ کبھی پکوڑے بناتے ہوئے ہاتھ جلا؟ میرے ہاتھ ویسے بھی بہت دفعہ جلتے ہیں, اور میں کہتی ہوں اللہ ڈیپ فرائی کام آپ کریں, ہاتھ نہ جلے ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. ہاں نہیں ہوتا ہے جو بات. اچھا ایک بات بتاؤ, پکوڑے کی دفعہ اتنے نہیں چلتے ہاتھ جتنا آپ جب یہ کڑھائی ایسی چیزیں بناتے ہیں نا, اس پہ اڑتا بہت ہے, جب آپ آنکھوں میں چلا جاتا ہے اڑ کے. نہیں اتنا نہیں اڑتا, آنکھوں میں چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ سوشل میڈیا بہت مشکل ہے ہینڈل کرنا. یو نیور نو, مطلب آپ کو زندگی میں جو کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا, سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جواب دیتی ہے
نہیں, جواب کبھی دل بھی چاہتا ہے, لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ جواب دینا جو ہے نا وہ اور پرابلمٹک ہو سکتا ہے. سو کیوٹ چیزوں کو جانے ہی دینا چاہیے. کامنٹ سے ہرٹ تو ہوتی ہوں گی. ہوتا ہے انسان. یہ مجھے لگ رہا ہے سہیل وڑائچ والے سوالات نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دس از اے ویری کامن فیکٹر. اب دیکھیں نا, ایک ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے بڑے مزے کی بات کی, کہنے لگے کامنٹس وہ کر رہے ہوتے جس کے 2 فالوور بھی نہیں ہوتے, وہ ہمارے اوپر. تو the thing is کہ سوشل میڈیا از ویری اوپن, وہ کوئی بھی وہاں پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. بہت سی ایکٹر آپ دیکھیں نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں نا. دیکھیں اگر آپ کوئی کیریکٹر, بہت سی ہماری ایکٹرز, نام نہیں لینا چاہیے, آئی نو, لیکن وہ بہت ڈپریس ہوئی, انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا, پھر دوبارہ آ گئی. سمجھ نہیں آ رہا اینکر ہو, وہ ڈاکٹر ہو, اب وہ کتنا پیشنیٹ ہے, فار ایگزامپل اس کا کتنا اسٹرگل ہے, وہ کب سے کر رہا ہے اس کو. تو اب دیکھیں اللہ معاف کرے, اگر کوئی کہہ دے نا کہ یہ پیاری نہیں ہے, مجھے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی, میں نے بہت دل سے کوئی کیریکٹر کیا ہو, بہت محنت کی ہو, اور کوئی اس میں وہ والے, ٹھیک ہے کرٹیسائز کرنا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ اس میں کوئی ایسے کیڑے نکالے جو وہ ہو نا, وہ چیز مجھے ہرٹ کرے گی. وہ چیز سیکھتا بھی آگے, کہتا ہے کہ میں اسے بہتر کر لوں. آئی تھنک ہرٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ اسے کہ میں اسے بہتر کروں گا, میں نے اپنی طرف. مشکل کام ہے نا, کہنے میں آسان کام ہے, لیکن بہتر کرنے کا. ڈپریشن کبھی ہوا اور ایک فیز تک رہا وہ, جس کی وجہ سے آپ نے کام بھی نہیں, وہ کون سا فیز تھا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایون میں نے, مجھے پتہ ہے موٹیویشن کہاں سے ملی. دیپیکا پاڈوکون میری بہت فیوریٹ ہے, سب کی ہیں. جب اس نے کہا نا, دیپیکا نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس ٹائم پہ اس کے 11 ایوارڈز ہو چکے تھے, اس نے کہا میرے پاس 11 اچیومنٹ ایوارڈز ہیں, پھر بھی مجھے ڈپریشن ہوتا ہے. سو آپ نے جو کہا نا کہ بہتر کرنے کی چیز یہ ہمیشہ رہتی ہے, اور جو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, اٹس ایوری ٹائم اٹس دیئر نا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ہماری لیگ کے جو ساتھ کی ایکٹریسز ہیں یا ایکٹرز ہیں, ہی از ڈوئنگ ویری ویل, بالکل, یا یو نو, تو وہ ایک رہتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا, یا میری کال کر کے یہ ہوتا ہے کہ ایکٹرز کال کر کے کہہ رہی ہے کہ یار اس کو رکھ لیا تم نے, اس کو ہٹاؤ پروجیکٹ سے. یہ تو ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا تو بہت ہوتا ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے, یہ تو شروع سے ہو رہا ہے. پھر مجھے ایک ہیڈ آف پروڈکشن تھے, کون ہے مجھے کوئی آپ بتائیں کہ کون ہے ایسا جو نہیں چاہ رہا؟ ایسا ہوتا ہے, بہت سٹارٹ میں ہوتا ہے, جب آپ زیادہ کام کر لیتے پھر اتنا نہیں ہوتا. لیکن پتہ ہے ایک ہیڈ آف پروڈکشن نے مجھے کال کر کے ایک دم بتایا, انہوں نے کہا رضا آپ کے بارے میں اکثر لڑکیاں بولتی ہیں کہ ہر پروجیکٹ میں یہ کیوں ہوتی, انہوں نے مجھے زیادہ کام کرایا تھا, ان کی مہربانی ہے. اب ہے تقریری مقابلہ, 56 کنٹیسٹنٹس ہماری ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں. روزانہ 3 کنٹیسٹنٹ آتے ہیں, 3 میں سے 1 آگے جاتے ہیں اور 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے طریقہ؟ ان کے لیے پھر وائلڈ کارڈ ہے, وہ دوبارہ سے انٹری اپنی دے سکتے ہیں وائلڈ کارڈ کے ذریعے. اچھا, اسکرین پر نمبر چل رہا ہے جی بالکل, واٹس ایپ نمبر اور آئی ڈی کے ذریعے جو کنٹیسٹنٹ کی آئی ڈی ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. بالکل, ان کو آپ ہم آئی ڈی نمبر ان کا بتا دیتے ہیں, اور ساتھ میں ان کا نام بھی ہم انٹروڈیوس کروا دیں. بالکل, ہم پہلے آپ انٹروڈکشن کرا دیں کون کون ہے ہمارے ساتھ. اچھا, ہم آئی ڈی بتاتے ہیں. آئی ڈی نمبر 37 جی حافظ فخر عباس مصطفی فرام جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالہ. اور ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے آئی ڈی نمبر 38 شبان علی, ریز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی, کوٹلی آزاد کشمیر. ماشاءاللہ. آئی ڈی نمبر 39 حافظ سدیس نصیر فرام گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج کراچی. جی, تو یہ ہوئے کنٹیسٹنٹ اور یہ ہے ہمارے ججز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ نیچے کیا پرچی رکھی ہے آپ نے؟ پرچی رکھی ہے آپ نے کوئی؟ دیکھو زہیب, ایک تو تم نے سریعام پوچھ لیا, پرچیاں تو چپکے سے دی جاتی ہیں, تو یہ وہ پرچیاں جو میں چپکے سے دوں گی, اور اس پرچی کو پہنچانے کے لیے درمیان میں بھی کوئی موجود ہے. ابھی تو کچھ نہیں لکھا ہوگا. نمبر ہیں یہ جو میں دوں گی, تو میں اپنا ریزلٹ ادریس صاحب کو پاس کروں. ٹھیک ہے جی. رضا, کسی دن ایک ٹاپک رکھیں گے جی کہ کامیابی کے لیے پرچی ضروری ہے. کتنا حقیقت پسندانہ ٹاپک ہے, حقیقت پر مبنی ہے. رضا, پھر مجھے بتائیں کبھی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا؟ کبھی جیتی اسکول میں؟ جی جی جی. تو یعنی مزہ آنے والا ہے. مزہ آپ کا انٹرسٹ کا یہ میرے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. بالکل, ویری گڈ, زبردست. تو جی ہمارا موضوع ہے آج کا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اچھا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا. ٹھیک ہے, تو دوسرا مصرع ہے ہمارا آج کا ٹاپک, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا. اچھا جی, لگائیں ٹائمر, سٹارٹ کریں گے جی. فخر. صدر علی وقار, میرے سامنے ایک چمن کا منظر ہے جہاں فجر کی نرم کرنیں افق سے ابھر رہی ہیں, شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے ستاروں کا منظر پیش کر رہے ہیں. اچانک موسم میں تغیر ہوتا ہے اور آندھی آتی ہے اور کئی نازک شاخیں ٹوٹ کر زمین پر بکھر جاتی ہیں, مگر اسی ہنگامے میں ایک تنا ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی جڑوں کی مضبوطی کے سبب جھکتا نہیں ہے بلکہ اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. جناب علی, یہی تنا
قوموں کی زندگی میں ایک دیداور کہلاتا ہے. ہر آنکھ دیکھتی ہے مگر بصیرت نہیں رکھتی، ہر زبان بولتی ہے مگر سچ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی، ہر ہاتھ اٹھتا ہے مگر تعمیر نہیں کرتا. میں نے دیکھا کہ جب اندھیروں نے چاروں طرف بسیرا کیا تو کچھ چراغ بجھ گئے، کچھ چراغ بک گئے، مگر کچھ چراغ ایسے بھی تھے جو خود تو جلتے رہے لیکن لوگوں کو روشنی بانٹتے رہے. جناب والا، میں نے مفاد کے سوداگر دیکھے، میں نے ضمیر کے تاجر دیکھے، میں نے وعدوں کے محل تعمیر ہوتے اور پھر مسمار ہوتے بھی دیکھے، مگر جناب والا دیداور وہ تو کم ہی نظر آیا. اگر آپ دیداور دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیداور دیکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی داستان پڑھیے. نوکے سینا پر حسین کا سر دیکھیے، منصور حلاج کو سر مجمع ان الحق کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو زندان کی تنہائیوں میں دیکھیے. یہ وہ دیوانے ہیں جو ہر یزید کے لیے حسین اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہیں. جناب والا، یہ وہ دیوانے ہیں جو مصر میں اٹھیں تو مرسی بن کر اہل مغرب کو غروب کر دیتے ہیں اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیتے ہیں. عراق اور لیبیا میں اٹھیں تو صدام اور قذافی بن کر اہل مغرب کو غروب کر دیتے ہیں. یہی دیوانے اگر فلسطین میں اٹھتے ہیں تو حامیان اسلام کے ہاتھوں کفار کا کما کر دیتے ہیں. اور جناب والا، یہی دیوانے اگر ایران میں اٹھتے ہیں تو آیت اللہ خامنئی کی صورت میں اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آپ کے ذوق سماعت کا بے حد شکریہ. بالکل ودن ٹائم تقریر کو مکمل کیا. جی ریڈی ہے؟ شطرنج میں وزیر، ایک سیکنڈ ٹائم چلیں. شطرنج میں وزیر اور انسان میں ضمیر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے. صدر علی وقار، میرا ضمیر اس سادو کی سالوں کی محنت ہے جو اسے کسی مصنوعی ذہانت سے بڑھ کر ذہن بناتی ہے. سو میں نے اپنے ضمیر کے دست چابک کو میں نے اپنے دست ضمیر کو ایک لامتناہی طاقت بخشی ہے کہ میں وہ بنی آدم ہوں جس کی تخلیق پر کائنات کی سب سے شریف ترین مخلوق نے بھی اعتراض کیا اور فسادی و تحریف کاری کا الزام لگایا کہ مگر میرا خدا جانتا تھا کہ بہادری اور جرت میں قید ٹائم جاری ہے. نو پرابلم، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. شروع سے کر لیں آپ، کوئی بات نہیں، شروع سے کر لیں، بہت ٹائم ہے، 1.5 منٹ ہے. مگر میرا خدا جانتا تھا کہ بہادری اور جرت پہ گندا یہ خاک کا پتلا کہیں جہان تازہ تعمیر کر سکتا ہے. سو میرے معبود نے میری عظمت و شجاعت کے خلاف میری عظمت و شجاعت کے منکرین کو میرے قدموں میں جا پھینکا اور یہ باور کروایا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہ صدر علی وقار موجودہ دور میں سوچ لیں کوئی بات، آپ ہی کا ٹائم ہے. اس کا جو اختتام ہے نا اس کو سوچ کے وہ بیان کر دیں. ہاں، اینڈنگ کا جو تھا نا، تاکہ وہ مکمل ہو جائے کیونکہ ٹائم بھی اب تھوڑا رہے گا نا. جی آگے سے پڑھ لیں. ٹائم چلیں، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. بہت سے کمپٹیشنز میں ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ سب کر چکے ہیں ایسا. یہ کوئی پرفارمنس بہت اچھی تھی، لیکن بالکل ایسے پرفارمنس اچھی، کوئی نہیں، اگر بھول کے تو کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے لائف میں، کچھ نہیں ہوتا ہے. حافظ صدیق صاحب تیار ہیں؟ جی ٹائمر لگائیں، سٹارٹ. ہم صداقت کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ مفلوج انسان ہیں جو کسی تخت کو پانے کی خواہش میں سریعام قتل کا بازار گرم کرتے ہیں اور مسلمان بھائی ہیں کا پرچار کرتے کرتے ان زمینی خداؤں کے ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. لیکن وقت کی اس تیز رفتار دوڑ میں بھی باطل کو للکارنے والے مجاہد ہر دور میں جنم لیتے ہیں جو ظلم و جبر کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں. زیوکار، آج امت مسلمہ نے اپنے قومی مفادات کی خاطر اپنی زبانوں پر تالے لگا لیے ہیں اور یہاں مظلوموں کا لہو چلا کر ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ آبلے پڑ گئے زباں میں کیا؟
لیکن جب حق پرستی کے لیے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں تو انہیں خاموش کروا دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب چمن میں دیدور پیدا ہوتا ہے تو اپنے عوام کے حقوق کے لیے مشکلات و مصائب میں بھی حوصلے کی روشنی قائم کرتے اسماعیل ہنیہ کی صورت میں، کہیں نسلی امتیاز کے اندھیروں میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے چراغ بنے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی صورت میں، کہیں سرزمین پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں، کہیں آئی ٹی کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی دختر پاکستان عرفہ کریم کی صورت میں، اور کہیں زنجیروں کی جھنکار میں بھی عزم کی صدا بلند کرتے یاسین ملک کی صورت میں۔ اور صدر علی وقار، جب اقوام عالم پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں نظر آئے گی کہ برما میں بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، فلسطین میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے، فرانس میں ناموس رسالت پر حملوں کی جسارت کی جاتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظالموں کے ایوانوں ہی سے انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے کسی فرعون کے مال ہی سے موسیٰ کی پرورش ہو جاتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں چمن میں دیدور ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور صدر ذی وقار، اسی لیے ہمیں اپنے بزرگوں اور رہنماؤں کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دن رات محنت کر کے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہوگا، اور جب ہم اپنے فرائض منصبی اور وطن عزیز کے ساتھ مخلص نیت سے وابستہ رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہر آشیانے میں کئی ایسے دیدور جنم لیں گے جو ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے۔ پھر میں بھی یہ کہہ سکوں گا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ کیا بات ہے! تو تینوں نے بہت اچھے انداز میں، اور کبھی کبھار جیسے ہو جاتا ہے ہمارے یہ کنٹیسٹنٹ گھبراہٹ۔ اچھا مجھے نا اس سے یاد آیا معین اختر، معین اختر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا اسٹیج کے ایسے زبردست ایکٹر اور پھر پرفارمر، وہ یہ کہتے تھے ایک انٹرویو میں نے ان کو سنا، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ شیور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کانپ رہے ہیں، اور اس نے کہا دیکھیں انہوں نے کہا میرے اوپر بھی یہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے جب بھی میں اسٹیج پہ جا رہا ہوتا ہوں، لیکن بس تجربہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کیفیت آپ پہ چند سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور جو نیا ایکٹر ہے، نیا پرفارمر ہے، اس کو یہ پرولونگ کر جاتی ہے کیفیت، اور اس میں اس کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے۔ اس بھائی کیسی کیا بات کی انہوں نے، یعنی بتایا لوگوں کو کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے یا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معین بھائی نے ہمارا ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اکثر جب جونیئر آرٹسٹوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں کام آتی ہیں، ایک ہے کام، پھر نام، پھر کام۔ یعنی ابتدائی طور پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کا نام چلتا ہے، اگر آپ سے اسٹیج پہ انٹر بھی ہو جائے نا تو لوگ بے تحاشا تالیاں بجائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دوبارہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اور وہ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے بہت زیادہ۔ صحیح بات ہے۔ رضا آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن؟ بھول سے گئے سب یہ چیزیں، لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے۔ نہیں، یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ، اور تینوں کنٹیسٹنٹ کی اپنی ایک بہت اچھی ایفرٹ تھی، اور مجھے نا اپنے وہ اسکول کالج والے ڈیز یاد آ گئے۔ اٹس ریئلی گڈ، کیونکہ ہمارے بچوں کو، ہماری یوتھ کو نا ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسٹرانگلی ان کے جو ورڈ، جو ان کا کہنا ایگزیکٹلی اتنا زبردست، انداز تکلم، اردو، ساری چیزیں، اس کے علاوہ جو الفاظ جو یہ استعمال کر بالکل یہ موضوع ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بھول سے گئے لوگ، اور نیشنل لینگویج ہے ہماری، اس کو ذرا بھولتے جا رہے ہیں، تو اس کے جی آپ بتائیے۔ میں سبحان کو بہت مبارکباد دوں گی، آزاد کشمیر کوٹلی سے آئے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، ظاہر بھولے، تیاری پریکٹس نہیں کر پائے، تیاری تو کی ہوگی لیکن پھر اس کو پریکٹس میں نہیں لائے۔ میں نے دیکھا، یہاں بھی بچوں کو دیکھا، جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یاد ضرور کریں، یاد کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی کرنا پڑتا ہوگا، لیکن یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جب بھی اپنی جو بھی آپ کی تقریر ہے، جب آپ اس کو دہراتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تیز آواز میں دہرائیں، نہ کہ دل میں دہرائیں۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تیز پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت بھی یہی ہوتا ہے، تو 2 ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر جلدی بھی یاد ہوتا ہے اور وہ آپ کے ذہن میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آئندہ آپ پریکٹس کرتے وقت ذرا سا میرے کہنے پر یہ کر کے دیکھ لیجئے جو میں کرتی تھی، اگر آپ سلو جتنی بھی مرتبہ پڑھتے رہیں گے دل میں، تو وہ اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا۔ ایک سوال ہے میرا، جس طرح یہ بھول گئے،
اگر ان کو مفہوم یاد ہوتا کہ اپنے الفاظ میں اس وقت کہہ سکتے ہیں نا. ہاں دیکھیے اپنا مفہوم تو آپ ادا کریں نا, ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے, ہم تو صرف آپ کو سن رہے ہیں نا, تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. آپ کو اگر کانسیپٹ ذہن میں ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے, مجھے آخری پیرا بھی, تو فیصلہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں, ذرا آپ اور مشاورت کر لیں. مشاورت بہت ضروری ہے. اچھا دیر از ون مور ایڈوائز. جب میں ڈیبیٹس کرتی تھی کبھی بھی کمپٹیشنز وغیرہ میں, کیونکہ میرے فادر رائٹر تھے, پوئٹ تھے, تو میں مرر کے سامنے کرتی تھی, اس سے آپ کا کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ ابھی کچھ ہی لمحات میں آ جائے گا, لیکن ہمیں جانا ہے ابھی لاہور اور اسلام آباد بھی, کہ وہاں کیا ماحول ہے. بالکل دیکھتے ہیں. سمنا کمال نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے, اور مرتضیٰ اسلام آباد سے جوائن کریں گے. ہاں جی, پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں. جی ذرا پوچھیے نا, سمنا موجود ہے. ہاں جی, السلام علیکم. سمنا جی کہاں پر ہیں, کیا ہو رہا ہے, ذرا بتائیں تو صحیح. سمنا لاہور دکھائیں. سب آوازیں آ رہی ہیں, بس سمنا کی آواز نہیں آ رہی. ہمیں پیچھے سے ساری آوازیں آ رہی ہیں. چلے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. مرتضیٰ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی مارکیٹ میں ہیں اسلام آباد میں. دیکھیں وہ ہمیں پتہ ہے, معلوم ہے کہ کراچی والا جو ہے نا وہ ہلچل نہیں ہے, اور وہ لاہور والی ہلچل نہیں ہے. ذرا لوگ ایسے ہیں سکون کے ساتھ بیٹھیں گے بھی طریقے سے, قرینے سے. ہم کراچی اور لاہور والے تو کیسے. جی بتائیں مرتضیٰ کیا ماحول ہے. پنڈی کا الگ ماحول ہے. پنڈی الگ ہے, پنڈی الگ ہے. پنڈی الگ ہے. یہ بھی ذرا اسلام آباد ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو جب رمضان شروع ہوا تھا تو جو تیاریاں پہلے شروع کی گئی تھیں اس طرح کی تیاریاں تو نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی اچھی خاصی تیاریاں یہاں پہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پردیسیوں کا شہر ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو نئی مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں. آج جس مارکیٹ میں ہم کھڑے ہیں, شاید اس کا آپ نے نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا, کہ یہ مارکیٹ بھی اسلام آباد میں کوئی ایگزسٹ کرتی ہے. کوآپریٹو مارکیٹ ہے, اور اس میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ بھی اچھا خاصا رش ہے. آپ کو مزے پکوڑے نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ سموسے نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ کچوریاں نظر آ رہی ہیں, جلیبی نظر آ رہی ہے. اچھا پھر سموسوں میں بھی دو طرح کی ورائٹیز ہمیشہ یہاں پہ اسلام آباد میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک ہوتا ہے چکن پکوڑا اور دوسرا ہوتا ہے آلو والا پکوڑا. تو شہری یہاں پہ آتے ہیں بڑی تعداد میں, یہاں سے پکوڑے اور سموسے یہاں سے لے کے جاتے ہیں. پھر اسلام آباد کے شہری جو ہیں ان کی ایک من پسند چیز ہے افطاری کے لیے, وہ ہے دہی بلے. اور دہی بلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ بڑی مقدار میں یہاں سے خریداری کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہی یہ چاند رات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں سے خریداری شام کے اوقات میں, ابھی ویسے ہم کیونکہ 5-5:30 کا وقت ہے تو تھوڑا رش نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا, تو لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان مارکیٹس میں یہاں سے خریداری کرتے ہیں. یہ جیسے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, میدانی علاقہ نظر آئے گا پھر تھوڑی دیر بعد. یہ جو سموسے کے پہاڑ ہیں یہ سب پھر میدانی علاقہ ہو جائے گا. پہاڑی علاقے میں میدانی علاقہ. اچھا مرتضیٰ بہت شکریہ. اور I-10 میں وہ بھی مارکیٹ, وہاں کا یخنی پلاؤ اگر کوئی کھا لے نا بس زبردست. کیا بات ہے, ضرور کھائیں گے. اور ایک کوآپریٹو مارکیٹ جو ہے نا وہ کراچی میں بھی ہے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ لڑکوں بس وہاں جایا کرو, زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے سب کچھ تمہیں مل جائے گا. لیکن کوآپریٹو مارکیٹ اس کا بھی باعث ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں, شادی بیاہ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. اچھا جی سمنا پہ آ جاتے ہیں. سمنا مجھے بتائیں لاہور میں کیا ماحول ہے. جی بالکل زہیب, دیکھیں اب افطاری میں کچھ ہی وقت باقی رہ چکا ہے اور لاہوریوں نے اب بازاروں کا رخ کر لیا ہے جہاں سے وہ افطاری کا سامان خرید رہے ہیں. اس وقت میں لاہور کے لکشمی چوک پر موجود ہوں, اور یہاں پر اس وقت گرما گرم سموسے اور کچوڑیوں کی برابر ہے. اگر میرا کیمرہ مین زہیب آپ کو دکھا سکے تو اس وقت گرما گرم سموسے جو ہیں وہ یہاں نکالے جا چکے ہیں شہریوں کے لیے, اور کچوڑی جو ہے ایک بہترین ورائٹی ہے یہ افطاری میں, اور یہ چکن کی کچوڑی ہوتی ہے جسے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں. میرا کیمرہ مین زہیب آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے ابھی شہری جو ہیں وہ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں, اور افطاری کا سامان جو ہے وہ یہاں پر خرید رہے ہیں. پیچھے اگر میرا کیمرہ مین شبر آپ کو دکھا سکے تو کافی زیادہ رش یہاں پر بڑھ چکا ہے. سمنا لیکن ایک بات بتاؤں, نازیہ کے سموسوں کا مقابلہ نہیں ہے. نازیہ کے سموسوں کا مقابلہ نہیں ہے, لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہاں کے سموسے جو ہیں وہ کافی زیادہ لکشمی چوک کے جو سموسے ہیں وہ کافی زیادہ فیمس ہے, تو شہری جو ہے افطاری کے لیے یہاں پر کچوڑی اور سموسے جو ہے وہ یہاں پر خریدنے آتے ہیں. اور شہریوں کا رش جو آپ میرے عقب میں دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ یہاں پر کافی زیادہ رش ہے, اور شہری اپنی باری کا جو ہے وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت خوشبو جو ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں میرا نمبر کب آئے گا, سمنا کہے کہ میرا نمبر کب آئے گا. میں بھی یہاں سے کچوڑیاں اور جو سموسے ہیں وہ یہاں سے بھی لے کر جاؤں گی افطاری کے لیے, کیونکہ یہاں لکشمی چوک کے جو کچوڑی اور سموسے چلے بہترین ہو گیا. اس سے پہلے کہ سموسے ختم ہو جائیں, ہم
ہم یہ واپس لیتے ہیں, آپ سموسے لیں, اپنے سموسے خریدیں. بہت شکریہ. رہ جائے گی ورنہ سموسے لیتے ہے نا, رہ جائے گی. جی ججز, اب تو بہت وقت مل گیا, اب تو بڑا ایزیلی آپ اناؤنس کریں گے. جی جی, فیصلہ ہم نے کر لیا ہے. جی, صرف ایک لفظ جبر کو جبر کہا گیا, اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیجیے گا. دوسرے خاص طور پہ حافظ سدیس نام ہے نا آپ کا, آپ جب زیادہ لاؤڈ بولنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ پھر فیمنن وائس ہوتی جاتی ہے. زیادہ لاؤڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش کریں نارمل رینج میں آپ رہیں گے نا تو لڑکیوں جیسی آواز نہ بنے, مطلب میرا کہنے کا. چلے باقی ہمارے دونوں مہمان جو گجرانوالے سے ہمارے دوست آئے تھے, وہاں تو پہلوان بڑے مشہور ہے وہاں کے. اور بھائی مطلب یہ انتظار, یقین کریں ان کو کچھ نہیں پتا میں گجرانوالہ سے ہوں, کہاں سے, ان کو یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کون جیتا ہے. میں آپ کو دو نام وہ بتاؤں گا کہ جن کو یہ مہمان جب آتے ہیں ظاہر دور دور سے آتے ہیں, تو دو نام بتاؤں گا جن کو آپ یہ دیں گے. آپ یہ کریں جلدی. جی جی, پہلا آپ انویلپ دیں گے, وہ سلیکٹ نہیں وہ. جی جی, حوصلہ افزائی کے لیے. جی جی, اچھا اچھا, یہ پہلا حوصلہ افزائی کے لیے کن کے لیے ہے؟ فخر عباس. فخر عباس, یہ فخر عباس ہمارے وہ ہے. نہیں, فخر عباس یہ آپ کے لیے. دوسرا انویلپ آپ دے دیں, اور دوسرا شابان. میں کہہ دیتا ہوں شابان. دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے لیے. تو آج کے ونر ہیں حافظ سدیس. آج کے ونر ہیں حافظ سدیس. سدیس آگے جا رہے ہیں اور شابان اور فخر جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں. خیر آگے پیچھے ہی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے کمپٹیشنز میں. اور جیسے ہم نے کہا کہ ایک موقع ان کے پاس ہے کہ یہ واپس آ سکتے ہیں پرسر فرمائش پر. سکون, جی اگر اپنی لائف میں آپ ہیلدی لائف چاہتے ہیں تو سکون برانڈ کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں. سکون والے بھی یہ کہتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہ جائیں گے. اور ہماری جو سیلیبریٹی گیسٹ ہیں ان کو بھی یہ گفٹ پر جائے گا. سکون کی طرف سے رضا آپ کے لیے بہت شکریہ. اور کیونکہ ادریس بھائی تو ویسے ہی پرسکون ہے ماشاءاللہ, اور آپا بھی ہیں, تو تھینک یو سو مچ. یہ گفٹ ان کے لیے, سب کے لیے نا. ہاں یہ تینوں کے لیے, تینوں کنٹیسٹنٹ ہمارے. یہ بھی دیجیے, بہت بہت مبارک. اچھا جی, تو یہ ہمارا ہوا ڈیبیٹ کمپٹیشن, اور اب ہوگا بیت بازی کا مقابلہ جس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں, ردا بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور توصیف بھائی نے بھی جوائن کر لیا. جی توصیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, مطمئن ہیں ابھی تک یہ جو بچے اشعار پڑھ رہے ہیں, پرفارمنس دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بہت میری توقعات سے بڑھ کر سب کی تیاری ہے. چونکہ جو خاص طور پر جو کراچی کے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ظاہر ہے اٹھتے بیٹھتے بھی رہے ہیں اکثر ہم لوگ ہفتے مہینے میں ایک آدھ بار, تو ان کی اس تیاری کو, اس گفتگو کو اور آج کی تیاری کو دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا کہ وہ مقابلے کے لیے بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جناب عمار اقبال کی ایک نظم آپ کی نظر کروں گا, اور آپ بھی ذرا توجہ رکھیے گا. بہت ہی اچھی نظم ہے, اور جو خیال ہے, جو فلسفہ بیان کیا ہے, زبردست ہے. عجب سفر ہے, عجب سفر ہے, میں اپنی مٹھی سے ریت بن کر پھسل رہا ہوں. واہ, وہ ریت دامن میں بھر رہی ہے. واہ, میں تھوڑا مٹھی میں رہ گیا ہوں, میں تھوڑا دامن میں گر چکا ہوں, میں باقی دونوں کے درمیان ہوں. بھائی واہ, مجھے یہ ڈر ہے, مجھے یہ ڈر ہے, میں جو ہی مٹھی کو کھول دوں گا وہ اپنے دامن کو جھاڑ دے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دیکھیں نا شورا, مطلب بڑی یعنی ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ واہ واہ, یعنی بے ساختہ واہ واہ نکلتی. کیا بات ایسی کہ جملے اتنے خوبصورت اور بات بھی مکمل ہو جاتی ہے بالکل تھوڑے سے جملوں میں, خوبصورت انداز میں بیان کیا ماشاءاللہ. آپ نے منظر نگاری کر دی, وہ جو ہم ڈیبیٹ میں منظر نگاری مانگتے ہیں نا, منظر نگاری آج آپ نے پیش. سر بس آپ سے سیکھ رہے ہیں نا, آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت, وہ آ رہا ہے. اچھا, اشعار کو پیش کرنا بھی نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. چلیے ہم آج کی ٹیم جو ہے ان کو ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ٹیم منیر نیازی, اور ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ مصطفی, اور ساتھی ہیں طاہا مصطفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم جان ایلیا, اور ہم مشارب محمود اور علی عباس. مشارب بھی ہے نا, صحیح کہا, ہاں جی, اور علی عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہمارے ساتھ موجود, اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی رضا, آپ کوئی شعر عطا کریں گے, سنانا پسند کریں گے؟ جی جی, اجازت ہے. جی جی پلیز. وسیع شاہ کا ایک شعر ہے, مجھے بہت پسند ہے, میں نے ایک کیریکٹر میں کیا تھا پولیس کے کیریکٹر میں. آنکھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی,
یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی, مانگے تو اگر جا بھی ہنس کے تجھے دے دے, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں. جی یہ اور بات بہاریں گریز پا نکلی, گلوں کے ہم نے تو صدقے بہت اتارے تھے, خدا کرے کہ تیری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو میں نے تیرے ہجر میں گزارے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یوں تو ہر خواب اسے میں نے دکھایا ہوا ہے, ایک گجرا بڑی مشکل سے دلایا ہوا ہے, درگزر کرنا میرے منتظر ساعت وصل, میں نے ایک اور جگہ عہد نبھایا ہوا ہے. یہ کیا بات کر دی, بہت غلط بات ہماری ہے. یہ نوکری تو زندگی بھر کا وبال ہے, چکر لگائیے کوئی اتوار دیکھ کر, دیتا رہا ہوں مارک زکربرگ کو دعا, کل رات فیس بک پہ رخے یار دیکھ کر. رہنا نہیں اگرچہ گوارا زمین پر, لیکن ایک آدمی ہے ہمارا زمین پر. رحمت کی نظر ریک ادھر مرشد و ہادی, یہ شمع تو روشن ہے مگر ساتھ دھواں ہے, کچھ پیڑ کے ان سے ہے مجھے اتنی محبت, ان پہ جو خزاں ہو تو سمجھ مجھ پہ خزاں ہے. کیا اچھا شعر ہے. یہ زندگی ہے, یہاں 100 طرح کے قصے ہیں, کسی کے دوست نہ بننے کا کیا گلا میری دوست, بچھڑ کے تجھ سے میں خوش رہا نہیں میری جاں, بجا مرا نہیں ہوں تیرے ہجر میں بجا میری دوست. تمہارے آنے کی افواہ بھی سر آنکھوں پر, یہ بام و در سے اداسی کی گھاس اتارتی ہے, ہمارا جسم سکون چاہتا ہے اور یہ رات تھکن اتارنے آتی ہے, ماس اتارتی ہے. یہ بارے گراں چن لے میری پلکوں سے آ کر, شل کرنے لگے ہیں میرے اعصاب تیرے خواب, چہرے پہ میرے دھول نہیں کائی جمی ہے, میں ڈھونڈتا رہتا تھا تہے آپ تیرے خواب. بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا, خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا. جی یوں لگا جیسے تیری آہٹ ہوئی, دھڑکنوں میں نغمگی محسوس کی, روشنی اتنی زیادہ بڑھ گئی, تیرگی ہی تیرگی محسوس کی. تیرگی محسوس کی. یہ بتایا مجھے پچھتاتے ہوئے لوگوں نے, وقت اس کا ہے اسے جس نے غنیمت جانا, ذائقہ منہ کا چلا جاتا ہے بیماری میں, دل کا موسم نہیں اچھا تو مری مت جانا. احمد زہیر, کیا بات ہے. مزید تڑپ جاؤ گے نا اگر گئے تو. ان سے بچنا کہ بچھاتے ہیں پناہیں پہلے, پھر یہی لوگ کہیں کا نہیں رہنے دیتے, جس کو احساس ہو افلاک کی تنہائی کا, دیر تک اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتے. یہ حسد ہے کہ محبت کی اجارہ داری, درمیاں اپنا بھی سایہ نہیں دیکھا جاتا, یہ تیرے بعد کھلا ہے کہ جدائی کیا ہے, مجھ سے اب کوئی اکیلا نہیں دیکھا جاتا. آج تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر رکھا, آج میں ہاتھ نہ آؤں تو میرا بنتا ہے, توڑ دل توڑ میری جان کوئی بات نہیں, تو حسین شخص ہے اتنا تو تیرا بنتا ہے. فیضان ظہیر, کیا بات ہے. یہ واقعہ ہے میری غذا کھا گئی مجھے, میں کھا گیا ہوا کو, ہوا کھا گئی مجھے, رو پوش تھا میں کب سے خدا کی تلاش میں, آیا نظر تو خلق خدا کھا گئی مجھے. یہ حماقت کی پہلی سیڑھی تھی, میں نے پتھر کو پھول مارا تھا, میٹھا بٹنا تھا اس کے ہاتھوں سے, ہم نے بھوکے ہی دن گزارا تھا. ملا ہی نہیں, آپ کا نمبر ہی نہیں آیا. انسان حل نکالنے میں عمر کاٹ دے, ایسا بھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو, تیرا شدید گفتگو کا دل کرے کبھی,
اور مجھ سے رابطے کا کوئی راستہ نہ ہو. اپنی تعریف. وہ اپنے پسینے سے بھیگے ٹیشو لا کے دیتا مجھے, یوں میں خوشبوؤں کے نئے نوٹ ایجاد کرتا رہا. اسے روشنی سے محبت تھی 100 آندھیوں کے خلاف, میں خود ساتھ جل کے چراغوں کی امداد کرتا رہا. ٹائم ختم ہو گیا اور بہترین اشعار دونوں ٹیمز نے. بہت اچھا, بہت اچھا, بہترین اشعار, زبردست مقابلہ. رضا پھر آپ کو اچھا لگا یہ سیگمنٹ؟ مجھے بہت اچھا لگا, باقی بہت ٹیلنٹڈ ہے ہمارے یہاں. کون سی ٹیم آپ کی نظر میں جیت رہی ہے؟ فیصلہ ججز کا ہی ہوگا, لیکن آپ بتائیں. دونوں بہت اچھے ہیں, کچھ اشعار ان کے بہت اچھے, کچھ اشعار ان کے بہت صحیح ہے, دل کو لگے. بالکل ماشاءاللہ. جی ان ٹیموں سے ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں, پوچھیں جلدی جلدی پوچھیں, مارکس ٹوٹل ہو جائیں. آپ بتائیے جو پہلی ٹیم ہے ہماری مصطفی گروپ, حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ حسن مطلع کسی غزل میں اگر مطلع کے بعد دوبارہ مطلع ثانی بھی جسے کہا جاتا ہے, مطلع ذکر کیا جائے, یعنی کہ جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف دونوں چیزیں پائی جائیں تو اسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں. ویری گڈ, چاروں مصروں میں قافیہ اور ویری گڈ, صحیح جواب ہے, صحیح جواب ہے, تالیاں تالیاں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں دوسری ٹیم مصرع طرح کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کسی شاعر نے ایک مصرع لکھا ہو اور اسی پر ہمیں اپنی مطلب گرہ لگانی ہو اسی شعر پر, تو اسے طرحی مصرع کہتا ہے. طرحی مصرع, بالکل آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے. تالیاں ہو جائیں. مصرع طرح مطلب ایک مصرع کے اوپر پورا مشاعرہ دوبارہ کرنا, ٹھیک ہے نا. آپ کا سوال ہے, آپ بھی چاہتی ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے؟ میں تو حیران ہوں کہ بچے شاعری پڑھتے ایسی نہیں ہیں, سمجھ کے پڑھتے ہیں. بالکل, اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ان عمروں میں اگر میں یہ اعتراف کروں تو مجھے تو برا نہیں لگے گا کہ ہمیں اتنا نہیں پتا تھا. میں تو روز حیران ہوتی ہوں, سوالات جو بھی پوچھے جاتے ہیں ان کو سارا پتا ہوتا ہے. استاد آپ جیسے ملے نا, استاد آپ جیسے ہیں, اس لیے یہ بچے اچھا پرفارم کر رہے ہیں. زبردست ایکسپریشنز, باتیں, انداز. کوئی آپ اپنے چند اشعار پہلے. جی میں سنا دیتا ہوں. آپ یہاں پر ہوں اور اپنے اشعار نہ پڑھیں, یہ کیسے؟ میں سنا دیتا ہوں. دو ایک دہلیز پر ہیں بیٹھے تو چار چوکھٹ پہ منتظر ہے. دو ایک دہلیز پر ہیں بیٹھے تو چار چوکھٹ پہ منتظر ہے. میں جا رہا ہوں مجھے خبر ہے کہ یار چوکھٹ پہ منتظر ہے. میں دیکھ کے گالی گزر گیا تھا مسافروں کی تھکاوٹوں کو. میں دیکھ کے گالی گزر گیا تھا مسافروں کی تھکاوٹوں کو. پلٹ کے آیا تو دیکھتا ہوں کہ خار چوکھٹ پہ منتظر ہے. پلٹ کے آیا تو دیکھتا ہوں خار چوکھٹ پہ منتظر ہے. عدم توجہ کی بھیٹ چڑھتے حسین لڑکوں کو کیا خبر تھی. کیا دوبارہ سنے بھائی ذرا غور سے. عدم توجہ کی بھیٹ چڑھتے حسین لڑکوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی مائیں بنا کے باہوں کے ہار چوکھٹ پہ منتظر ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کمال کر دیا, زبردست. تو کیا رزلٹ پھر تیار ہے؟ جی رزلٹ تو بہرحال نہیں آ سکا, بطور مجموعی بہت اچھا مقابلہ تھا. صحیح ہے, اور دونوں ٹیمز برابر تھی, تو ہم الفاظ والے آپشن پر جائیں گے جلدی سے. بالکل صحیح. 1 منٹ ہمارے پاس, 1 منٹ نکال لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, 1 منٹ ایک ایک کر کے ہم دونوں ٹیمز کو الفاظ دیں گے. بالکل تیار ہے آپ لوگ, کوئی پینک نہیں ہوگا کہ کچھ بھی, ٹھیک ہے سمجھ گئے نا, اس سے پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے. تو پہلا لفظ ہے ٹیم جان ایلیا کے لیے. ٹھیک ہے. روح. یہ روح ووح کی باتیں بھی ہوں گی سچ, لیکن تیرے بدن نے پریشان کر دیا ہے مجھے. آسرا. 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 1 2 3 جان جاتی. 4 5 ٹھیک ہے. یہ تو کر رہے ہیں, حالانکہ تم بہت اچھے, لیکن دیکھو نا کافی ون ون تھوڑا بہت قسمت کا بھی اس میں ہوتا ہے. اناؤنس کر دیں اب, اناؤنس کر دیں جلدی سے. ہماری آج کی جو فاتح ٹیم ہے وہ ٹیم جان ایلیا. ٹیم جان ایلیا, بہت بہت مبارک ہو. آج کی فاتح ٹیم ہے, اور ٹیم منیر نیازی بھی ہماری بہترین ٹیم ہے. بہت اچھی جیت مجھے بائی چانس لگتی ہے نا, اس طرح کے جو بچے جیتتے ہیں, ورنہ یہ ٹیم کم نہیں ہے. بالکل دونوں کے لیے ملنا چاہیے. ایسی بات ہے, تم آگے جا رہے ہو. ویسی پوائنٹ ٹیبل میں نے دیکھی ہے, آگے ہیں نا, بس تو پھر صحیح ہے. ہار جیت ٹاپرز کو ہرا دیا ہے. یہ ہمارے شو میں دیکھے بھائی, ہمارے شو میں ٹاپرز کو ہرا دیا. تو کوئی ٹاپر نہیں ہوتا, جو پرفارم کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہی اوپر جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس سے اچھا کوئی آ جاتا ہے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے نا. کیوں ایسے تم ڈاؤن شولڈرز کے ساتھ کھڑے ہوئے یار؟
آپ کے لیے परफॉर्मेंस आप लोग की दोनों की बात है कि हार को भी एक्सपीरियंस करो. हार भी बहुत कुछ सिखाती है आपको. आज हारे तो नहीं है, हारे नहीं है, हारे नहीं है. पॉइंट्स टेबल में बार-बार कहता हूं हमारी भी मजबूरी होती है कि हमें फैसला देना होता है. किसी एक को आगे जाना होता है, एक को रुकना पड़ता है. बजाय इसके कि हम कॉइन उछालकर फैसला करें, उससे बेहतर ये है कि हम एक-एक मौका दोनों को दें. बिल्कुल ऐसी है. तो दिल छोटा नहीं करना. जब मैं ये कहूंगा कि भाई टीम हमारी अब पॉइंट्स टेबल भी दिखाई दे, इतना आप तजस्सुस ना रखें लोगों के जहनों में है कि कौन सी टीम ऊपर जा रही है, कौन सी टीम. बार-बार मैं आपसे कहता हूं ये आप कर दें, है कल ठीक है. तो नाज़िया फिर आपने बेहतरीन मेरा साथ दिया है अभी तक. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे आज तो ये सेगमेंट तो मुझे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये उस वक्त ये वाला सेगमेंट जो है ये मतलब मैं देख नहीं पाती क्योंकि मैं रास्ते में होती हूँ. बिल्कुल. तो जजेस फिर आगे चलते जाएंगे और फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है मुझे लगा. लेकिन इन दोनों का रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं लगा बेटा. पहली दफा ऐसा हुआ है कि तुम लोग शायद, मुझे जहाँ तक याद है, तो ये जो कभी कभी पीछे रह जाते हैं ना थोड़ा सा, या हार जाते हैं कभी कभी, इसको हार नहीं कहेंगे. हारे नहीं है, रुके हो, हार नहीं कहेंगे. चलिए सवार ही मैदान जंग में जो वो तिफल क्या गिरेगा, जो गुड्डों के बल चले. ऐसी बात है. सबसे प्यारा सा क्यूट सा ये सेगमेंट है हमारा रोजा खुशाई का, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की बातें होती हैं और हमें भी वो बचपन हमें याद आता है अपना, जो हम भी बातें किया करते थे. बड़ी मासूम सी बात है. और जो सोच रहे हैं वो कह दिया, किसी का फिक्र नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है कि क्या कौन क्या कहेगा. हम तो 10 दफा सोचते हैं ना अभी बात करते हुए कि पता नहीं कौन फीडबैक क्या आएगा, कोई ट्रोलिंग हो जाएगी. बच्चे नहीं ख्याल करते इस बात का, और इसीलिए बच्चे अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं. तो कौन है हमारे साथ, इंट्रोड्यूस कराएं. मैं माइक जो आगे. बनीन ज़ारा है हमारे साथ. बनीन अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक है. क्यों है ठीक? ठीक है, रोजा रखने के बाद, और आज तो बड़ा अच्छा रोजा गुजरा होगा ना, है ना. ये अच्छी बच्ची है ना. और हमारे साथ है अनाबिया नोमान, 7 साल की अनाबिया. इतने प्यारा सा हेयर कट आपने है, सामने ज़ैनब की तरह गिराए हुए आपके बाल. अच्छा जी. और हमारे साथ है अलमीर. ये अच्छा मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑर्डर. अच्छा हाँ, अलमीर ये है, ये बॉय है. एक बॉय है और दूसरे ये अभी बॉय नहीं है, बच्चे हैं दूसरे. मैं जो हूँ एक छोटा सा बच्चा हूँ. तो अलमीर जो है ना वो आज सारी बच्चियों के साथ जो मुकाबला करेगा मेरी तरफ से. बहुत टफ कंपटीशन होगा. हाँ जी. और हमारे साथ है उनीजा. उनीजा ही नाम है ना. उनीजा के आगे क्या है, पीछे क्या है? उनीजा क्या पूरा नाम बताओ. उनेजा. आपने गलत नाम दिया. उनेजा मैंने गलत दिया. सही. उनेजा माइक करीब करें. अच्छा. और हमारे साथ है अलिशबा और बनीन और अलमीर. ये बहन भाई हैं तीनों. अच्छा ठीक है ना, शक्लें मिल रही हैं. और हमारे साथ उनेजा और अनाबिया, ये दोनों बहनें हैं. अच्छा है ना. और बाकी आपने 2 और बच्चियों का जिक्र नहीं किया. हाँ वो दोनों भी बहनें हैं. हाँ वो दोनों भी बहनें हैं. हमारे साथ है. और नाज़िया भी हमारे साथ है. नादिया को हम मिस कर रहे हैं. नादिया को मिस कर रहे हैं. एक और हमारी छोटी बेबी बच्ची. तो जब भाई बातें करें ना आप लोग, मैं देखूं ना आपके अंदर कितना टैलेंट है, बच्चों से कैसे बातें निकलवाते हैं. अच्छा बच्चों से तो बातें निकल. ये जो हमारी ये वाली बच्ची है ना, ये नात बहुत अच्छा पढ़ती है. तो मैं तो इनसे नात पहले सुनना चाहूंगी. हाँ चले फिर आप नात सुनाएं पहले, फिर बच्चों से बातें करें. ठीक है जी. सबसे पहले एक दुरूद ये ऑन है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ होना. नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है. नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है. चांदनी में है डूबे हुए 2 जहां, कौन जलवान आज की रात है. फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है. फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है. बदनसीबी है उसकी जो महरूम है,
پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سلمہ ماشاء اللہ سے. الشبا مجھے بتائیں یہ کون کون آپ کا دوست ہے؟ یہ دوست ہے یا پھر اس سے دوستی ہے؟ کس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے؟ کون کھیلتا ہے؟ کون بات مانتا ہے؟ انویر کے ساتھ. انویر کے ساتھ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. ارے مائک ہماری لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دونوں بہنیں ہیں. بہنیں ایسے ایک ہی چیز پسند کرتے ہوگے نا، ایک ہی ڈال ایک ہی ہوگی تو نہیں یہ ڈال میں نہیں. پھر لڑائی میں جیتا کون؟ جیتی ہوگی تم جیتی ہو. اتنی چلاک ہو نا، چلاک و ماسی ہو تم، مجھے پتا شکل سے لگ رہا ہے نا. بڑی بہن کو ہے نا، بڑی بہن کہتی ہو کہ ماما یہ کیا ہے کہ یہی اسی کو آپ کہتی ہیں یہ چھوڑو چھوٹی ہے نا. یہ بچوں سے پیار بھی بہت ہوتا ہے نا، یہ تو ایک نیچرل بات ہے، کیوٹ لگتا ہے. یہ دیکھیں نا کیا لے کر آئی آپ. کیا لائی؟ ارے میرے لیے. ہاں اور کیا بات ہے بھائی. Oh my God. دیکھیں ذرا بھائی، فوکس کریں جہان رمضان. بیوٹیفل. ہماری ٹرانسمیشن جو ہے، ہماری کوشش، ہماری ٹیم کی کوشش آپ دیکھیں. بہت پیارا بنایا ہے، خود بنایا ہے اپنے ہاتھ سے. کتنے ٹائم ہے آج بنا؟ زبردست. اور آئیڈیا کہاں سے ملا؟ مما. مما کو بھی تھینکس. دیکھیے بھائی، انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹو نادیہ اینڈ زہیب. اوکے. wishing you and your all team a blessed and peaceful Ramadan. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی. یہ دیکھو، یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایسوسیشن آپ کی ہو جاتی ہے، بچے ہوں بڑے ہوں، جب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سب کے لیے ایک ایسا محفل سجی ہوئی ہے سب کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ منسلک سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور یہ ہماری کامیابی. اچھا ہمارے بچے ابھی ٹیلنٹڈ بھی بہت. یہ بھی ٹیلنٹڈ ہے. جی انابیہ بھی ٹیلنٹڈ ہے. انابیہ سنائیں گی کچھ آپ؟ کیا پویم سنانا. Look, what can you see? I can see a bird in our tree. I can see a monkey drinking tea. I can see a lion watching TV. I can see a lion watching TV. Oh, rhymes ہے یہ، رائمنگ ہو گئی بھائی. Very nice. کیا بات ہے. یہ بھی ہنس رہی ہے کیوٹی نا. آپ کون سی کلاس میں ہو؟ ہاں 1 کلاس میں. 1 کلاس میں ہے. اور آج ماشاءاللہ سے آپ سب کا روزہ جو ہے اس کی کشائی، روزہ کشائی ہے نا یہاں پر تو ہے نا. پہلے بتائیں روزہ رکھا ہے؟ ہاں رکھا ہے. کس ٹائم رکھا تھا؟ صبح سے رکھا ہوگا نا. اور کچھ نہیں کھایا پیا پھر؟ ہاں بچے. اچھا ویسے آپ نے کون سی ایج پہ روزہ رکھا تھا؟ میں نے 9 سال کی. 9 سال. میرے 8 سال کی. اوکے. ہاں آپ نے؟ جی میں بھول گیا. یاد کرنا پڑے گا. تو لگا فیل ہوا کوئی بھوک پیاس کچھ محسوس ہوئی؟ نہیں. زبردست. کیا پختہ ایمان ہے بچی کا. آج کا روزہ میں کہتی ہوں یہ بڑا اچھا ٹائم ہے روزہ رکھنے کا. پر اس کا تو پہلا ٹائم ہے نا. نہیں ویسے بھی مطلب موسم جو ہے نا بچوں کے لیے پلیزنٹ ہے. اور پتہ میں تو سحری کتنے بجے کر لیتی ہوں؟ 12 بجے کھانا کھا لیتی ہوں. اب آپ سوچیں کھانے کا ٹائم ہمارا کتنا لمبا ہو گیا، لیکن میں سحری تک جو ہے نا پانی پیتی ہوں اور لسی پیتی رہتی ہوں. اچھا یہ کرتے ہیں لکوڈ انٹیک، لکوڈ تاکہ زیادہ جو آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہے لکوڈ نہیں، آپ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. کھانا آپ کھا لیں جلدی، پھر آپ لکوڈ اور لسی اور یہ. اچھا لسی جو ہے نا بہت اچھا رہتی ہے آپ کے لیے، پورا دن آپ کو پیاس روزہ بھی نہیں لگتا. تو المیر تم بتاؤ کیا لسی پیتے ہو، کیا کرتے ہو، سحری افطاری کیا کرتے ہو؟ محمد سے اسپیشلی کیا بنواتے ہیں؟ چلے آج تو کیمسٹری کا ٹیچر کیا سوال فارمولا پوچھ لیا ہے. اچھا چلو یہ بتاؤ کہ آپ کیا سناؤ گے، کچھ سنانا چاہو گے؟ کون سی کلاس میں ہو یہی بتا دو. 5 میں آپ. اچھا اور سب سے اچھا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے اسکول میں؟ میتھس. اچھا سبجیکٹ پوچھتے ہیں سب سے، اس کا مطلب انٹیلیجنٹ ہے. آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے؟ یہ بھی میتھس. آپ یہ کیا کرو، یہ نہیں کرو، میتھس اور سائنس. آپ کو انگلش اور انگلش. اچھا اس کا مطلب ہے کہ میتھس اور سائنس. میتھس اور سائنس کیوں پسند؟ میتھس مجھے بڑا مشکل لگتا تھا. اچھا مجھے بھی بالکل نہیں، میں کیمسٹری فزکس میتھس میں بالکل میں اسٹرگل کیا ہمیشہ. اچھا زمزم ہمارے ساتھ ہے، کراچی سے زمزم ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ. ہم نے اسلام آباد کی بات کی ہے، لاہور کی تو کراچی کی بات. کراچی کی کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی زمزم السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब और नाजिया, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम ठीक ठाक हैं। ये आपने बिल्कुल एक खत का जो होता था ना पुराना, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप एक मतलूब है वो वाली बात। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? कराची में कहाँ पर हैं? और आप बताएं ना कि क्या क्या खाने को मिलेगा अभी। बिल्कुल मैं ठीक हूँ और बोर्ड बेसन में हूँ और आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सीखें बन रही हैं और एंड का टाइम है। आपको पता है सब लोग जो है इस वक्त तो नीयत भी खराब हो रही होती है और लोगों का एक रश भी लगा हुआ है। मैं इस पॉइंट पे लेके चलूंगी आप लोगों को जहाँ पे सीखें बन रही है, माल तैयार हो रहा है। ये है चिकन मलाई बोटी है, ये देखिए आप। वाकई नीयत खराब हो रही है। यहाँ पे तो लगना शुरू। ये कौन सी है? बीफ बिहारी बोटी। अच्छा, ये बीफ बिहारी बोटी है। मसाला कितना जबरदस्त लगाया हुआ है, मजा आ गया देखते। वाह। और साथ ये कौन सी है? चिकन बोटी। अच्छा, ये सादी चिकन बोटी, ये स्पाइसी चिकन बोटी है। ये अच्छा, ये हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अफ्तारी के लिए आर्डर लगे हुए हैं, लोग फोन पे आर्डर देते हैं क्योंकि बहुत रश होता है ना, तो फोन पे आर्डर दे देते हैं। जैसे इधर आएंगे तो उनको रनिंग में माल मिल जाता है। अच्छा, रनिंग में माल मिलता है। सबसे अच्छा जो नजारा है ना वो ये देखे सामने, कि जिस तरह से तो हमारे पास भी ऐसी क्या बात है, हमारे पास भी ये देखिए ये मक्खन रखा हुआ है सामने, किस तरह से क्रीम फेंकी जा रही है, डाली जा रही है, इतनी तेजी से हाथ चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि वो 5x की स्पीड में कोई लगा देता है ना, बिल्कुल इस तरह से जो है शेफ खाना बना रहे हैं इस वक्त, कढ़ाइयाँ बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ज़मज़म, आप हमेशा से ऐसी जगह पहुंचती हो। कराची में बड़े ऐसे स्पॉट्स हैं अभी जहाँ से लोग इफ्तारी लेने जाते हैं और फिर लंबी लाइन में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। और अब हमें क्या करना है हमें? अब हम जो है बात करेंगे कि बस थोड़े सा वक्त रह गया हमारे पास। अब कामरान भाई से नात भी जी, सुना। तो ये गिफ्ट हम देते हैं अपने बच्चों को। अब क्योंकि 2 फैमिलीज हैं तो मैंने इसलिए कह दिया, देखा कितना मैं तेज हूँ। ये और ये तीनों बहन, एक तुम दोनों, किसको दूं भाई? बड़ी को बाजी को? बाजी नहीं, अच्छा नहीं, उन्होंने हार पहना हो ना, वो तैयार हो गए। उनको कहते हैं बाजी से शेयर करना जो भी है इसमें, और भाई से भी, ठीक है? कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। और ये दोनों बहनें हैं, किसको दूं भाई? हाँ ना, उनका वो नैज़ा को दे दो, छोटी। यार अब मैं क्या करूं भाई? नहीं, एक सेकंड डिसाइड करो। चलो किसको दे? दोनों शेयर दोनों करोगी? आप दोनों हाथ आगे करो, ऐसे ऐसे करो, हाथ अकड़ पकड़ कर ले, अकड़ पकड़ कर ले, नहीं अकड़ पकड़ कर लेते हैं। हाथ आगे करो, बस अब दोनों को जो है ये मिल गया, ठीक है? फिर लेकिन जाएगा किस तरह? लेकिन गुड आइडिया। तुम में से छोटी कौन है? छोटी बहन। लेकिन है दोनों के लिए, एक शेयरिंग है। हाँ, शेयरिंग है, याद रखना। अच्छा जी, कामरान भाई को माइक दे, लाइन बेटा माइक दीजिएगा। अब हम लोग कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, इफ्तार का वक्त बस करीब आ गया है। ट्रांसमिशन को हमने वाइंड अप कर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे। तो कल इंशाल्लाह जाने रमजान की ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी 3 बजे। अपना ख्याल रखिएगा जी। कामरान भाई कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसन जमी ख़िसालिही सल्लु अलैहि जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब बात है। सल्लू अलैहि व आलिही। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे
حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی ہے تجلیوں کی ہمیں کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا باری تعالیٰ تجھے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا واسطہ دوسرے عشرے میں داخل ہوں یا اللہ پہ اس ماہ مقدس کی برکت و رحمت و سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما اس ماہ مقدس کے صدقے میں یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب عطا فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.